إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. اللہ تعالیٰ کے انسان پر انعامات میں سے ایک یہ بھی انعام ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور مزید احسان یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ ایک انسان کا اپنے ایمان اور عمل کی اصلاح کرنا ایک بہت اونچی چیز ہے جو کہ اس کی نجات کے لیے ضروری ہے، لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ جس عقیدے اور عمل کا حامل ہے، جس دین پر وہ خود چل رہا ہے، اس دین کو لوگوں میں عام کرے اور لوگوں کی زندگیوں میں اس دین کو پہنچا کر اصلاح اور فلاح کی کوشش کرے۔ عام طور سے ہمارے بہت سارے بھائی دعوت کا، تبلیغ کا، اصلاح کا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جذبہ رکھتے ہیں اور کوشش بھی کرتے ہیں، اور بہت ساری کوششوں سے بہت سارے فوائد بھی سامنے آتے ہیں، بہت سارے لوگوں کی اصلاح بھی ہوتی ہے، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دعوتی کوشش سے فائدہ ہونے کی بجائے نقصان ہو جائے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے، ایک تو وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ جس کو دعوت دی جا رہی ہے اس میں بگاڑ ہوتا ہے، اس میں خیر کی، حق کی طلب نہیں ہوتی ہے، وہ غلط طریقے سے دین کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ تعصب میں مبتلا ہوتا ہے، وہ ضد پر جمع رہتا ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پہنچانے کا انداز غلط ہوتا ہے۔ جن اصولوں کی پابندی کر کے، جن ضوابط کی ماتحتی میں دعوت دینا ہے، ایک داعی ان کا لحاظ نہ رکھ کر ایک غلط طریقے سے دعوت دیتا ہے، کچھ ایسی چیزیں اس میں جمع ہو جاتی ہیں جن سے دعوت واقعی اپنا اثر نہیں دکھاتی ہے، بلکہ بعض اوقات اچھے اثر کی بجائے برا اثر پڑتا ہے۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ ایک داعی جو دوسروں کی ہدایت کا طالب ہے، وہ دوسروں کی ہدایت کے لیے کوشش کرنے کے لیے صحیح اصولوں کو سیکھے اور ان کا پابند ہو کر دعوت دے۔ ایک عورت ہے، جب اس کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، یا ایک ماں ہے جب اس کی گود میں بچہ ہوتا ہے، تو بہت ساری پسند کی چیزیں بھی اس کو چھوڑنی پڑتی ہیں۔ آپ دیکھیں، ایک عورت ہے، بچے کو دودھ پلاتی ہے، بہت ساری خواتین ہیں ڈاکٹر کے بولنے کی وجہ سے یا خود سے بہت زیادہ ٹھنڈی چیزیں نہیں کھاتی ہیں سردی کے موسم میں، بعض کھانے نہیں کھاتی ہیں۔ کیوں؟ اسی لیے کہ اس سے بچے پر اثر پڑے گا، بچے کو زکام ہو جائے گا، بچے کو نقصان ہوگا، بیمار پڑ جائے گا، بچے کا پیٹ خراب ہو جائے گا۔ تو ایک ماں اپنے بچے کے لیے
بعض اوقات اکثر اوقات اپنی جائز چیزوں کو بھی چھوڑ دیتی ہے. وہ اپنے آپ کو کسی اور کی خاطر بہت ساری چیزوں کا پابند بناتی ہے. دائی اس سے آگے ہوتا ہے، اس لیے کہ یہاں پر کسی انسان کی جنت اور جہنم کا معاملہ ہوتا ہے، کسی کی آخرت کا معاملہ ہوتا ہے. دائی کو اپنے آپ کو پابند بنانا پڑتا ہے، بہت ساری جائز چیزوں کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے. شریعت نے اس کو حرام نہیں کیا ہے، لیکن مصلحت کی وجہ سے اور سماج کی وجہ سے اپنی چاہتوں کو قربان کرنا پڑتا ہے، اور اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے مجاہدہ اور قربانیاں دینی پڑتی ہیں. وہ اپنے آپ کو اس ذمہ داری کے پہنچانے کے لائق بنانے کے لیے اپنی زندگی کھپا دیتا ہے. واقعی سب سے قیمتی انسان وہ ہے جو سب سے قیمتی مقصد کو چنے. اسی لیے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی کی قیمت اس سے معلوم ہوتی ہے کہ وہ کس کو قیمتی سمجھتا ہے. کون آدمی کتنا قیمتی ہے معلوم کیسا پڑتا ہے. کوئی آدمی 4 روپے پر راضی ہو جائے، اس کی اتنی قیمت ہے، اس کی تمنا اتنی ہے بس. کوئی آدمی جاب کی تمنا، سب سے بڑا تجھ کو کیا چاہیے، کیا تمنا ہے، تو کسی کی کوئی ڈگری تمنا ہوتی ہے، کسی کی کوئی بنگلہ تمنا ہوتی ہے، کوئی کچھ اور تمنا رکھتا ہے. آدمی کا مقصد کیا ہوتا ہے، ایک آدمی کس چیز کو اپنے لیے مقصد بناتا ہے، اس مقصد سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی اپنی ویلیو کیا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو جو مقصد حیات دیا وہ ایک تو اللہ کی عبادت و اطاعت تھا انفرادی سطح پر، اور اجتماعی سطح پر لوگوں کی ہدایت کے لیے بھاگ دوڑ کرنا. ان لک فی النہار سبحا طویلا، اور اس طرح کی بہت ساری آیات ہیں. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، یا اور بھی باتیں ہیں. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل. اللہ نے رسولوں کو بھیجا اور رسولوں پر ذمہ داری ڈالی کہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے بارے میں اتنا واضح طور پر بتلائیں کہ ان کے پاس بے دینی کے لیے، نفس پرستی کے لیے، غفلت کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے، حق واضح ہو جائے. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم، لوگوں کے سامنے حق بات کو واضح کر دینا. سب سے بڑا مقصد اللہ تعالیٰ نے اپنے بہترین بندوں کو، نبیوں کو اور رسولوں کو عطا فرمایا. ان کی زندگی کا مقصد یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کا دین عام ہو جائے، بندے اللہ ہی کے بندے بن جائیں، شرک اور کفر سے نکل کر، منمانی سے نکل کر وہ اللہ کی عبادت و اطاعت کے تحت آ جائیں، پابند زندگی گزارنے والے بنے. یہ سب سے بڑا مقصد ہے جو کوئی انسان اپنی زندگی کے لیے لے سکتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ اس سے بہتر کس کی بات ہوگی جو ممن دعا الی اللہ، جو اللہ کی طرف دوسروں کو بلائے، وعمل صالحا، اور خود بھی نیک اعمال کا پابند بنے. وقال اننی من المسلمین، اور یوں کہیں کہ میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں. اکڑ فخر یہ نہیں، عمومیت اس میں ہو، اور خود بھی فرما بردار ہو، اپنے کو لوگوں سے کاٹ کے الگ کر کے شریعت سے آزاد نہ ہوتا ہو، خود بھی پابند ہو اور اپنے آپ کو عام مسلمان سمجھتا ہو. تو یہ سب سے اچھی بات کتنے انسان کرتا ہے، تجارت کی بات کرتا ہے، بیوی بچوں سے بات چیت کرتا ہے، آپس میں گپ شپ کرتا ہے. کتنی ساری انسان کی زبان ہے، دن بھر کتنی چلتی ہے، لیکن زبان کا سب سے اچھا استعمال یہ ہے کہ اس زبان کے خالق کی بڑائی اس طور پر بیان کی جائے کہ نہ ماننے والا بھی ماننے والا بنے، ماننے والا اور ترقی کر کے اللہ کے قریب ہو جائے. اس زبان کا سب سے اچھا استعمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ کے دین کی گفتگو اس طور پر کی جائے کہ غفلت میں پڑا ہوا جاگ جائے، اللہ سے بھاگنے والا اللہ کی طرف بھاگنے والا بنے. کتنا بڑا کام ہے کہ ایک آدمی اللہ سے بھاگ رہا ہے،
اس کا رخ موڑ کے اس کو اللہ کی طرف بھاگنے والا بنا دیا، کتنا بڑا کام کر دیا۔ اس کو دعوت کہتے ہیں، اس کو تبلیغ کہتے ہیں، اس کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہتے ہیں، اس کو اصلاح کہتے ہیں، اس کو نصیحت کہتے ہیں، اس کو واعظ کہتے ہیں، اور بہت سارے نام اس کے لیے ہیں۔ تو ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم آج ایک ایسے دور میں ہیں کہ جس میں حق کے ساتھ ساتھ باطل بھی پھیلا ہوا ہے۔ آپ کسی بھی علاقے میں جائیں، وہاں پر آپ کو شرکیات، بدعات، خرافات، گناہوں کا عام ہونا، یہ ساری چیزیں آپ کو دکھائی دیں گی۔ شرک کے اڈے بڑھتے جا رہے ہیں، اسی طرح سے لوگ نئے زمانے کے اثر سے، نئے دور کے اثر سے گناہوں کے نئے نئے طریقے دریافت کر رہے ہیں۔ بے حیائی جو کسی دور میں کسی خاص مقام پر ہوا کرتی تھی، ہر گھر میں پہنچ چکی ہے۔ ایک دور میں جب کچھ لوگ بڑی ایک عمر کو پہنچنے کے بعد گناہوں کو جاننے لگتے تھے، آج ایک بچہ بھی ان گناہوں کو جاننے لگا ہے۔ ایک ایسے دور میں ہم پہنچ گئے ہیں کہ جس میں نافرمانی عام ہو چکی ہے۔ آپ بتائیے، ایک دور تھا جس میں سود صرف بینک سے اور کچھ بنیوں سے جڑا ہوا تھا، آج آدمی گھر میں بیٹھ کے دیکھ رہا ہے اور ٹی وی پہ اس کو ایک کے بعد ایک سود کی اتنی شکلیں عام ہو چکی ہیں کہ ایک آدمی کا سود سے بچنا مشکل ہو گیا ہے۔ بلکہ بہت سارے لوگوں کو سود کی وہ قباحت، سود کی برائی کا احساس بھی نہیں رہا ہے کہ سود برا بھی ہوتا ہے۔ گناہ عام ہو چکے ہیں۔ اللہ کا دین، اللہ کی شریعت، اللہ کی مرضیات کا خیال رکھنے والے زیادہ علاقوں کے اندر کچھ بڑھ رہے ہیں اور کہیں پر بہت گھٹ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر ایک انسان اگر اپنے دل میں ارادہ کر لے کہ میری جتنی استعداد ہے، میری جتنی کیپیسٹی ہے، میں اس کے مطابق کوشش کروں گا کہ ایسے بندوں کو اللہ سے جوڑ دوں جو اللہ تعالیٰ سے دور ہیں، چاہے وہ یعنی شروعات جو کی جائے اپنی ذات سے ہوگی، اور پھر گھر کے تعلق متعلقین ہیں، گھر والے، رشتہ دار، پڑوسی، دوست، احباب، اور جہاں تک کہ میری وسعت ہے، جہاں تک کہ میں پہنچ سکتا ہوں، اللہ کے دین کو میں پہنچا کے رہوں گا۔ آپ سوچئے کہ صحابہ ہیں، اہل علم ہیں، ہر دور میں ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جاتے رہے۔ اگر وہ یہ کام نہیں کرتے، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو محفوظ کر کے نہیں پہنچاتے، آج ہم تک دین نہیں آتا۔ ہم کو کیا معلوم ہوتا شریعت کیا ہے، ہم کو کیا معلوم ہوتا قرآن و سنت کیا ہے۔ تو لوگوں نے کوششیں کی، چاہے وہ خود جا کر ہو، چاہے خطوط کے ذریعے سے ہو یا کسی اور ذریعے سے ہو، اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچایا، اور ایک نسل سے دوسری نسل تک یہ دین بڑھتے بڑھتے پہنچتے پہنچتے نقل ہوتے ہوتے توارث کے ساتھ آج ہم تک پہنچا ہے۔ ہماری ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اسلام نے ہم کو بہت کچھ دیا، اسلام نے ہم کو عزت دی، ہم یہ سوچیں ہم نے اسلام کو کیا دیا ہے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کے اتنے احسانات لیے کہ ان کے بیان کرنے کو ایک زمانہ درکار ہے، پھر بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہو نہیں گن سکتے۔ لیکن ہم کچھ تو اللہ کے دین کے لیے کریں کہ مرتے وقت ایک سکون ہو کہ ہم نے بھی کچھ اللہ کے دین کے لیے کیا۔ اگر واقعی دیکھا جائے تو وہ کرنا بھی ہمارا اپنا نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کے لیے کچھ کرنے کے لیے بھی اللہ ہی کی توفیق اور اللہ ہی کے دیے ہوئے اسباب اور اس کی نعمتوں کو استعمال کر کے آدمی کر سکتا ہے، اس میں بھی اللہ کا محتاج آدمی ہوگا۔ اس لیے ہم اپنی زندگی کا ایک مقصد بنائیں کہ اللہ تعالیٰ کا دین ایک ہم اپنی زندگی میں اپنی وسعت کے بقدر لانے کی کوشش کریں۔ یہ بنیادی معاملہ ہے، اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ جہاں تک کہ ہماری پہنچ ہے ہم کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کا دین خصوصاً دو بنیادی چیزیں، توحید اور اتباع، توحید اور اتباع سنت، ان دو چیزوں کو ہم عام کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان ان دو ہی چیزوں میں انسانوں کے اندر بگاڑ پیدا کرتا ہے، اور ان دو میں بگاڑ آ جائے پھر باقی زیادہ بگاڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کہ ساری برائیاں ان دو کے پیچھے چلتی ہیں۔ کہ توحید اور اتباع میں جب بگاڑ آ جاتا ہے تو پھر بے حیائی اور غلط رواج اور ساری خرافات عام ہو جاتی ہیں۔ تو دو چیزیں اگر زندگی میں آ جائیں،
ایک اللہ تعالیٰ کے تعلق سے توحید اور دوسرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اتباع. اگر یہ دو چیزیں زندگیوں میں آ جائیں تو باقی دین اور باقی سارے معاملات اس کے سدھرتے چلے جاتے ہیں. تو ہم اپنی زندگی کا مقصد بنائیں. دعوت کے لیے بہت بڑا عالم ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ ایک انسان جتنا علم رکھتا ہے اس کو بغیر ملاوٹ کے، بغیر رد و بدل کیے جوں کا توں دوسروں تک پہنچائے، یہ بھی قیمتی انسان ہے، یہ بھی نجات کا ذریعہ ہے. ہاں، ایک آدمی کم علم کے ساتھ فتوے دینا شروع کر دے، یہ غلط ہے. اپنے دل سے دین کے بارے میں کچھ بھی کہنا شروع کر دے، یہ بری بات ہے. کوئی آدمی یہ پسند نہیں کرتا ہے کہ اس کی اپنی بولی ہوئی بات کو کوئی آدمی اپنے حساب سے کچھ بھی بولنا شروع کرتے ہیں. وہ اپنی بات میں بگاڑ کو پسند نہیں کرتا ہے. آپ بتائیے، اللہ رب العالمین کے کلام میں، اللہ کے دین میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں اپنی طرف سے بگاڑ کر کوئی آدمی بیان کرنا چاہے، وہ کتنا برا آدمی ہے. اللہ کے دین میں تبدیلی اللہ کو پسند نہیں ہے. تو ہم جتنا علم ہمارے پاس ہے، ہم اس علم کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں. اس لیے کہ جو آدمی کسی کی ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے تو عمل کرنے والے کا ثواب اس کو بھی ملتا ہے، اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے. اور اس عمل کرنے والے کا ثواب جتنی مرتبہ وہ عمل کرتا ہے اس کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے. 5 نمازیں ہیں دن بھر میں، مثلا آپ 5 نمازوں سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں. بہت متقی ہو گیا آدمی، 5 نہیں میں 6 پڑھوں گا، نہیں پڑھ سکتا. فرائض میں اضافہ کر سکتا ہے؟ نہیں. تو ایک دن میں ایک آدمی 5 ہی نمازیں پڑھ سکتا ہے، اس سے زیادہ ثواب اس کو ملے گا؟ نہیں ملے گا. 5 سے زیادہ گنتی بڑھا ہی نہیں سکتا ہے. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ 5 نمازوں سے زیادہ آپ کو ثواب ملے فرض نمازوں کا ایک ہی دن میں، تو اس کا ایک طریقہ ہے. اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی اور آدمی کو بھی نمازی بنا دیں. اب جب وہ 5 نمازیں پڑھے گا تو آپ کے کھاتے میں آپ کی 5 اور اس کی 5، تو آپ کو 10 نمازیں آپ کے اکاؤنٹ میں آ رہی ہیں. حالانکہ آپ 5 سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے. یہ تو ایک آدمی کا کہہ رہا ہوں اور ایک عمل کا کہہ رہا ہوں میں. اگر آپ نے اس کو توحید والا بنا دیا، اتباع والا بنا دیا، روزے والا بنا دیا، زکوٰۃ والا بنا دیا، حج والا، اخلاق والا، اور کیا کچھ نہیں آپ نے اس کو سکھا دیا، ان سارے اعمال کا اس کی زندگی بھر جتنا وہ عمل کرے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا. کتنا بڑا معاملہ ہے. آپ سوچیں، یہی معاملہ اگر بزنس میں کوئی سمجھائے کتنا جلدی سمجھ میں آتا ہے کہ اگر آپ نے ایک آدمی کو جوڑ دیا، اس کا جو بھی آئے گا انکم اتنا آپ کو بھی ملنا شروع ہو جائے گا. تو آپ 1 لاکھ کما رہے ہیں، وہ 1 لاکھ آپ کو 2 لاکھ ملیں گے. 2 بنا دیے 3 لاکھ، وہ کسی کو بنائے گا 5 لاکھ. آدمی کو بہت جلدی سمجھ میں آتا ہے. لیکن یہ اس دن سمجھ میں آئے گا جب ایک نیکی کی وجہ سے کوئی آدمی جہنم میں جائے گا. ایک نیکی کے کم ہونے کی وجہ سے، ایک گناہ کے زیادہ ہونے کی وجہ سے اگر کوئی جہنم میں جائے گا، اس دن ایک نیکی کی اہمیت معلوم پڑے گی. تو ہم اپنی نیکیاں بڑھا سکتے ہیں اگرچہ ان نیکیوں پہ ہم نے عمل نہیں کیا. ایک غریب آدمی ہے، حج نہیں کر سکتا ہے، مال و دولت اس کے پاس نہیں، بھائی کیسے حج کرے گا؟ اب اس آدمی نے ایک امیر سے بات کی، اس کا ذہن بنا دیا. آپ اتنے مالدار ہو، اللہ نے آپ کو اتنا مال دیا ہے، بولے بھائی حج کو کون جائے، ہم تو اتنے دور کون جائے، بزنس میں ٹائم نہیں ملتا. آپ دیکھیے، آپ کو موت آ سکتی ہے. موت آئی تو آپ کیا کریں گے؟ اور اللہ کا گھر ہے، اللہ نے آپ کو اتنا مال دیا ہے، اتنا راستہ آپ کے لیے آسان ہے. کتنی بڑی چیز ہے حج کرنا، اور کتنا نورانی ماحول ہوتا ہے. آپ جا کے تو دیکھیے. تھوڑا ذہن اس کا بنا دیا. اب اس نے جا کے حج کر کے آ گیا، اس کا ثواب آپ کو بھی مل رہا ہے. ایک غریب آدمی جس نے حج نہیں کیا، نہ کر سکتا ہے، اسی حال میں مر گیا کہ اس نے حج زندگی میں نہیں کیا. کر ہی نہیں سکتا تھا، مال ہی نہیں تھا اس کے پاس. لیکن قیامت کے دن جب اس کا نامہ اعمال کھولا جائے گا، اس میں حج بھی نکلے گا، حالانکہ اس نے کبھی حج نہیں کیا. کہاں سے آیا یہ حج اس کے اعمال نامے میں؟ اس نے کسی امیر آدمی کو جو حج کرنے کے لائق تھا، استطاعت رکھتا تھا، ترغیب دے کے اس کو حج کرنے والا بنایا، اور اس ترغیب کی وجہ سے، رہبری کی وجہ سے اس کا ثواب بھی اس کو مل رہا ہے. آپ سوچیں، اسلام ایسا عظیم الشان دین ہے کہ اتنی ساری نیکی کے راستے اس میں ہیں. ایک آدمی اگر لوگوں کو دعوت دے کر نیکی کمانا چاہے، کتنی نیکیاں کما سکتا ہے. یہ سب کس چیز کی برکت ہے؟ دعوت.
تبلیغ. ایک آدمی دنیا کے بارے میں سوچتا ہے، مال بڑھانے کی فکر کرتا ہے. اعمال بڑھانے کی فکر کرنا اصل عقل مندی ہے، کیونکہ مال یہیں چھوٹنے والا ہے اور اعمال ساتھ میں جانے والے ہیں. اعمال ساتھ میں جائیں گے. مال تھوڑا کمائیں، زیادہ کمائیں، کتنا بھی جمائیں، یہ چھوٹنے والا ہے. لیکن قبر میں کیا آئے گا؟ اس کا عمل آئے گا. اس کا عمل آئے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، آدمی جب قبر میں جاتا ہے، جب منکر نکیر چلے جاتے ہیں، تو ایک بڑا خوبصورت آدمی، ایک نہایت ہی خوبصورت لباس میں، اچھے نورانی شخصیت، اس کے پاس ایک دم خوبصورت چہرے کے ساتھ آتا ہے، کہتا ہے جنت کی بشارت سن لیں، جنت کی بشارت سن لیں. وہ کہتا، مردہ کہتا ہے، میت جو قبر میں ہوتا ہے، وہ کہتا تو کون ہے؟ اور تو اتنا خوبصورت ہے کہ خوشخبری دینے کے لیے بھیجنے لائق تو ہی ہے، کہ ایسے آدمی کو، ایسے چہرے والے کو بھیجنا چاہیے خوشخبری دینے کے لیے، تیرا چہرہ ہی کتنا اچھا ہے. وہ کہتا ہے میں تیرا عمل ہوں، میں تیرا نیک عمل ہوں. اور اگر برا آدمی دنیا سے جاتا ہے، ایک نہایت بدصورت شکل میں ایک آدمی اس کے پاس آتا ہے، کہتا ہے جہنم کی خوشخبری ابھی سے سن لے، جہنم کی ابھی سے خوشخبری سن لے. وہ کہتا تو کون ہے؟ تیرا چہرہ اتنا برا ہے کہ تو اس لائق ہے کہ بری خبر کے لیے تجھ کو بھیجا جائے. وہ کہتا میں تیرا ہی عمل ہوں، میں تیرا عمل ہوں. تو آدمی کا عمل اس کی قبر میں آتا ہے. اب آدمی دیکھے اس نے اپنے عمل کو خوبصورت بنایا ہے یا اس نے بدصورت بنایا ہے. جیسا چاہے آدمی اس کا عمل بنے گا. اور آج جو عمل کر رہا ہے اس کو چھوڑ کے جا نہیں رہا ہے، بلکہ یہ عمل اس کو چھوڑنے والا نہیں، اس کی قبر میں اس کے پاس آنے والا ہے. وہ اپنے عمل کو کس صورت میں دیکھنا چاہتا ہے، اچھی یا بری صورت میں، وہ خود چنے، خود فیصلہ کرے، خود سوچے. لہذا دعوت ایک بہت ہی عظیم الشان عمل ہے، اور یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پاک نفوس کو چنا، اپنے بہترین بندے جو اللہ کی نہایت مقرب، اخلاقی اعتبار سے اعلیٰ ترین، قول و عمل اور سوچ کی اعلیٰ ترین کیفیات سے معمور بہترین انسان، اللہ نے ان کو دعوت کے لیے چنا. لہٰذا یہ عمل بڑا قیمتی عمل ہے. ایک آدمی کو چاہیے کہ صبح شام میں کچھ وقت ایسا نکالے، کم سے کم اپنے گھر والوں کو ہی صحیح دین سکھانے والا بنے. آج ایسا دور ہے کہ شوہر بیوی، بچہ اسکول میں جاتا ہے، ABCDQRST، اس کے لیے بچہ پاس ہونا چاہیے، اس کے لیے بیوی اور شوہر دونوں وقت نکال کے بچے کو پڑھاتے ہیں. جیک اینڈ جل اور کیا کچھ نہیں پڑھاتے اس کو، ہمٹی ڈمٹی سب پڑھاتے اس کو. اور اسکول میں اگر پڑھا کے نہیں بھیجے بچے کو، ٹیچر بلا کے ڈانٹتا ہے کہ آپ کا بچہ ہے، اسکول سے نکال دیں گے اس کو، خیال رکھیے اس کا، رزلٹ بہت ڈاؤن آ رہا ہے اس کا. اور زیادہ ایکسلریٹ کرتے ہیں، اور زیادہ کوشش کرتے ہیں. اور بیوی کام کاج سے وقت نکال کے بیٹھتی، نیند آ رہی لیکن بچے کا ہوم ورک کرا رہی ہے کہ زندگی میں خود کبھی کی نہیں ہوم ورک اسکول میں، لیکن بچے کا ہوم ورک برابر کرا رہے. باپ آفس سے آ کے تھکا ہارا ہے، فائل بازو میں، اخبار بازو میں، اور بچہ ادھر آ جا، چل بتا مجھ کو کیا پڑھا تو نے. کیوں؟ اسکول سے نکال دیں گے. کیا ہوگا؟ اسکول سے نکال دیں گے، جنت سے تو نہیں نکالنے والے. اور 10 سال 15 سال 20 سال تک پڑھتا ہے. کتنی محنت اس کے پیچھے، کتنا مال اس کے پیچھے، کتنی کوششیں اس کے پیچھے. SSC میں ہے یہ کلاس، میتھس کا الگ سے، سائنس کا الگ سے، جانے آنے کی تکلیف ہے. بائک لے بیٹا، تو بائک لے، میں بائک لے کے دیتا ہوں تجھ کو، بائک پہ جا. ہر قسم کا خرچ، سب کچھ تیار. لیکن دین نہیں سکھاتا اس کو. دین تو دین ہے، ہاں، لیکن دنیا کا نالج بہت بڑی چیز ہے. نیوٹن بنانا ہے اس کو. جب وہ نیوٹن بنتا ہے تو سب سے پہلے اپنی کائنات سے ان کو باہر کرتا ہے کہ نہیں؟ گریوٹی ختم ہو جاتی ہے اس کی. سب سے زیادہ ماں باپ کو دور کرتا ہے. جب آفس کی میٹنگ ہوتی ہے اور اس میں گھر کے اوپر آفس کے باس کو اس کو بلاتا ہے، ماں باپ کو بولتا ہے آنا نہیں ہال کے اندر، ہے کہ نہیں؟ باپ کو بولتا ہے ہال میں مت آنا، ہمارا باس آ جا رہا ہے.
کیوں؟ باپ کو انگلش شریف نہیں آتی ہے، باپ کو انگلش نہیں آتی ہے اور ایک دم جاہل دکھائی دے گا لوگوں کے بیچ میں، ہے کہ نہیں ہے؟ کتنے نوجوان ہیں ماں باپ کو بولتے کالج میں آنا مت، ہمارے فرینڈز میں ہمارا معاملہ خراب ہو جائے گا، لوگ ہنسیں گے آپ کو دیکھ کر، پجامہ دیکھ کر آپ کا۔ باپ سے شرماتا ہے، اپنا نام بدل سکتا ہے، باپ کا نام سے چھٹکارا لے سکتا ہے۔ یہ دنیا کی تربیت کا اثر ہے کہ جس نے بچہ بچپن میں ماں باپ کا ہاتھ پکڑنے کے لیے بلکتا تھا، کہیں بھیڑ میں کھو جائے رونے لگ جاتا تھا، لیکن دین کی تربیت نہیں ہے، دین نہیں سکھایا، تو سب سے پہلے ماں باپ کو جب ہاتھ پکڑنے کی ضرورت ہوتی ہے، ان کے ہاتھ تھامنے کی ضرورت ہوتی ہے، سب سے پہلے ہاتھ چھوڑنے والا یہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ دین نہیں سکھایا اس کو، دین نہیں ہے۔ اور دین یہ ہے کہ اگرچہ ماں باپ نے بچپن میں صحیح تربیت نہیں کی ہو، ستایا اولاد کو، اس کے حق ادا نہیں کیے ہوں، لیکن جب دین زندگی میں آتا ہے اولاد کی، تو یہی اولاد ہوتی جیسے بھی تھے میرے والدین، لیکن انہوں نے، یہ میرے والدین ہیں، اللہ نے ان کا حق مجھ کو سکھایا ہے، اگرچہ انہوں نے میرا حق مجھ کو نہیں دیا، لیکن مجھ کو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ضروری ہے، یہ دین ہے۔ تو دنیاوی تعلیم کے ہم مخالف نہیں ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیاوی تعلیم اگر دین سے آزاد کر دی جائے اور اولاد کی دنیاوی تعلیم کی آدمی فکر کرے لیکن دین کے بارے میں بے فکر ہو جائے، تو یہی بعد میں جانور سے زیادہ بدترین بن جائیں گے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ شروعات اپنے گھر سے کرے، دوست احباب ہیں، قریبی لوگ ہیں، گپ شپ جن کے ساتھ کرتا ہے، چائے پیتا ہے، جن کی نکاحوں میں جاتا ہے، جن کی جنازوں میں جاتا ہے، ان کے مرنے کے بعد کی بھی فکر کرے۔ تو بہرحال بات طویل ہو جائے گی، تو دعوت میں یہ بہت اہم چیز ہے، اس کی اہمیت یاد رکھیں کہ جو آدمی دعوت دیتا ہے وہ دوسروں کا اجر بھی لیتا ہے، ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوتی اگر وہ عمل کرنے والے بن جائیں، اور اگر وہ عمل نہ بھی کریں تب بھی اس کو دعوت دینے کا اجر ضرور ملتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ جو آدمی یہ نیت کرے، اور اللہ تعالیٰ اس بات کی ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کے لوگوں میں پھیلانے والے بنیں اور خود بھی اس پر اہتمام کے ساتھ عمل کرنے والے بنیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ دعوت کے ساتھ اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے، دعوت کی ذمہ داری نبھانے کے لیے ہم کو کن کن باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، اور کسی سے ہم اگر بات کریں تو کیسے بات کرنا چاہیے، کیسے دعوت دینا چاہیے۔ بعض لوگ دعوت دیتے ہیں تو ان کا انداز بڑا نرالا ہوتا ہے کہ ایک آدمی سنتے ہی چونک جائے اور دور ایسا دوڑے کہ پھر کبھی نہیں آئے۔ جیسے کوئی کسی کو کہے ارے کب تک جہنم کی زندگی جیے گا، جانور بن کے جی رہا، ذرا دین پہ آ، انسان تو بن، شریف انسان ہے کہ جانور ہے؟ اب کون آدمی قریب آئے گا؟ اس نے اپنا جذبہ تو بتا دیا کہ کتنی فکر اس کو ہے اس کی، لیکن انداز بیاں اتنا پیارا اگر ہوگا تو بہت ممکن ہے کمزور بھاگے اور طاقتور اس کی طرف بھاگے، ایسی دھلائی کرے کہ اس کے بعد کہے بھائی دعوت کا کام ہم سے ہوتا نہیں ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ غلط طریقے سے کیا ہوا کام، یہ بھی کام ہو تو کیا ہو جاتا ہے، اس سے نقصان ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے اس کام کے سلسلے میں کچھ آداب ہے جن کی رعایت کرنا ضروری۔ نمبر 1، سب سے پہلے کہ دعوت میں علم اور عمل کو جمع کرنا ہے، علم اور عمل کو جمع کرنا ہے، کہ دعوت کے سلسلے میں ہم علم بھی حاصل کریں، لیکن صرف علم کو اور دلیل کو پا کر ہم یہ نہ سمجھیں کہ اب ہم دائی بن گئے، نہیں، ایک اور چیز ہے جس کا اہتمام کرنا ضروری ہے، وہ کیا ہے؟ اس علم پر عمل، اس لیے کہ لوگ آپ کی بات سے زیادہ آپ کی ذات میں غور کرتے ہیں، اس کو یاد رکھیے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی، اس کو داڑھی نہیں، اب وہ دعوت دے رہا ہے۔ ایک آدمی ہے جس کی کوئی غلطی لوگوں کو معلوم ہے، اب وہ دعوت دینا شروع کرے، جتنی بات کرتا جائے گا لوگ اس کے بارے میں یہ سوچیں ہاں ٹھیک ہے، خود تو عمل نہیں کرتا اور ہم کو بولتا ہے، اور جیسے اختلافی مسئلے پر بات کرے گا بس کرو، ہم کو معلوم ہے تم یہ غلطی کرتے ہو، پہلے خود سدھرو پھر ہم کو سدھارنے کی کوشش کرو، ساری محنت اکارت ہو جاتی ہے۔ اگرچہ اس کو دعوت دینے کا ثواب ملتا ہے لیکن نتائج نہیں نکلتے ہیں۔ تو اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ اس کی دعوت سے لوگوں کے دلوں پر اثر پڑے،
تو ایک کام اس کے لیے بہت اہم کام یہ کرنا پڑے گا کہ اس کو اپنے آپ کو اپنی دعوت کے مطابق بنانے کی کوشش کرنا پڑے گا۔ دیکھیے عمل مشکل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک آدمی ایک دم پاک صاف متقی بن جائے ٹائم لگتا ہے۔ ہم انسان ہیں، ہم کچے پکے لوگ ہیں، کمیاں ہمارے اندر ہیں، لیکن کم سے کم ہم اپنے دل میں عزم تو کر سکتے ہیں کہ ہم کوشش کریں گے ہر دن ہم اپنی اصلاح کریں گے۔ ہر دن ایک آدمی سوچے کل میں جیسا تھا آج میں ایک قدم آگے بڑھوں گا، اس سے اچھا بننے کی کوشش کروں گا، پھر کل آنے والے کل میں آج سے زیادہ بہتر بننے کی کوشش کروں گا۔ جو آدمی اس قاعدے کا پابند بن جائے وہ مرتے وقت میں بہترین انسان بن کے مرے گا۔ کہ ہر دن آپ اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، یہ آسان نسخہ ہے۔ ایک ساتھ دھم سے آدمی متقی بن سکتا ہے نہیں، لیکن ایک قدم چلتے چلتے آدمی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ کسی چھلانگ میں آدمی منزل تک نہیں پہنچتا ہے، اس کو یاد رکھیے۔ تو ہم کوشش کریں کہ جو دعوت ہم دے رہے ہیں اس کے ساتھ ہم کوئی ایسا عمل نہ کریں جو ہماری دعوت کو برباد کرنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ کیا تم لوگوں کو بھلائی کی تلقین کرتے ہو اور خود اپنے آپ ہی کو بھول جاتے ہو عمل کے سلسلے میں؟ کیا تم کو عقل نہیں ہے؟ کیا تم کو عقل نہیں؟ تم غور نہیں کرتے، تم سوچتے نہیں، تم عقل سے کام نہیں لیتے۔ یعنی تم لوگوں کو خیر کی تلقین کر رہے اور خود تمہاری اپنی زندگی میں خیر کی طلب اور اس کے لیے دوڑنے کا نظام نہیں ہے۔ تو اس سے یہی ثابت ہو رہا ہے، لوگ تو یہی سمجھیں گے کہ جس چیز کی طرف تم لوگوں کو دعوت دے رہے ہو وہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو لوگوں کو فلاح کی طرف، کامیابی کی طرف دوڑنے کے لیے کہہ رہا ہے، دوسروں سے زیادہ تیزی سے دوڑنے والا یہ ہو، اور جو دوسروں کو برائی سے روک رہا ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کی زندگی میں دوسروں سے زیادہ اس برائی سے دوڑنا۔ آپ بتائیے کوئی آدمی ہے کسی کمرے میں سانپ آ جائے اور وہ آدمی خود تو نہیں بھاگ رہا ہے اور سانپ سانپ باہر بھاگو کہہ رہا ہے، لوگ دیکھیں گے یہ تو خود بھاگ رہا نہیں ہے اور ہم کو بھگا رہا ہے، کہیں مٹھائی کا ڈبہ تو نہیں ہے یہاں پہ، یہ ہم کو کیوں بھگا رہا ہے؟ لوگ شک کریں گے کہ کوئی آدمی لوگوں کو شر سے دور کرنے کے لیے چلا رہا ہے، جہنم سے ڈرا رہا ہے اور یہ خود جہنم کی طرف دوڑ رہا ہے۔ اب بتائیے لوگ اس کی بات پہ کیسا اعتبار کریں گے؟ جو آدمی خود عمل نہیں کرتا ہے اس کی بات سے لوگوں کے دلوں پر اثر نہیں پڑتا ہے اور خود اس کے لیے ہلاکت ہے۔ بلکہ ایسے انسان کو ایسا کہا جا سکتا ہے اس کو خود عقل نہیں، کیا بول رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یجاء بالرجل یوم القیامۃ فیلقى فی النار، قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا اور اس کو جہنم میں آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ فتندلق اقطابہ فی النار، اس کی اتڑیاں نکل آئیں گی جہنم کی آگ میں۔ فیدور کما یدور الحمار برحاہ، وہ جہنم میں ایسا چکر لگائے گا جیسے چکی کے اطراف گدھا گھومتا ہے۔ فیجتمع اہل النار علیہ، اس پر جہنمی لوگ اس کے پاس جمع ہوں گے۔ فیقولون ای فلان ما شأنک، اس سے کہیں گے ارے فلاں یہ کیا حال ہو گیا تیرا، ایسا کیسا ہو گیا؟ الیس کنت تأمرنا بالمعروف وتنہانا عن المنکر، کیا تو ہی تو نہیں تھا جو ہم کو بھلائی کی تاکید کرتا تھا، برائی سے منع کرتا تھا؟ تو ہی تو تھا جو ہم کو بھلائی کی تلقین کرتا تھا، برائیوں سے منع کرتا تھا۔ قال كنت آمركم بالمعروف ولا آتیہ، وہ کہے گا ہاں میں تم کو بھلائیوں کی تاکید کرتا تھا، میں تم کو فرائض کا حکم دیتا تھا لیکن خود عمل نہیں کرتا تھا، اللہ کے حکموں کو میں توڑتا تھا۔ وانہاکم عن المنکر وآتیہ، اور میں حرام چیزوں سے تم کو منع کرتا تھا لیکن خود ان حرام چیزوں کا ارتکاب کرتا تھا، وہ برے کام میں کرتا تھا جس سے تم کو منع کرتا تھا۔ تو انجام کیا ہوا؟ انجام یہ ہوا کہ جہنم میں وہ گدھے کی طرح، چکی کی طرف جیسے گدھا گھومتا ہے اپنی اتڑیوں کو لیے ویسا گھومے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو دائی کے لیے چاہیے کہ وہ دوسروں کو بھلائی کی تلقین کرے، برائیوں سے منع کرے، تو اسی کے ساتھ کم سے کم جس کی دوسروں کو تاکید کر رہا ہے خود عمل کرے، اور جس سے دوسروں کو منع کر رہا ہے اس سے خود بھی بچے اور ہر دن اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ نمبر 2، آپ کسی کو دعوت دینا چاہتے
نے دیکھا فلاں شخص ہے شرک میں پڑا ہوا ہے، بدعات میں پڑا ہوا ہے، گناہوں میں پڑا ہوا ہے، آپ اس سے بات کرنا چاہتے ہیں، اس کو سمجھانا چاہتے ہیں، آپ نے یوں ہی بات شروع کر دی بغیر دلیل کے، بغیر تیاری کے، ہو سکتا ہے وہ غلط چیزوں کا علم جمع کیے ہوئے ہو، اس کے پاس کچھ غلط دلیلیں ہوں جس کی بنیاد پر اس غلط چیز پر جمع ہوا ہو، وہ آپ کے سامنے وہ چیزیں پیش کر دے اور آپ شک میں پڑ جائیں، آپ خود بھٹک جائیں اس کو ہدایت کی طرف لانے کی بجائے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بغیر تیاری کے کوئی آدمی کسی کے ساتھ بات کرنا شروع کر دے۔ بعض ہمارے لوگ یہ سوچتے ہیں ہم تو تیار ہیں، کوئی بھی آئے ہم ایسے تیار ہیں، پچھاڑ دیں گے اس کو۔ اور بعض ہمارے نوجوان دعوت کا جذبہ ایسا ہوتا ہے، اپنے آپ کو 4 حدیث یاد کر کے پہلوان سمجھنے لگتے ہیں اور جا کے کسی مفتی کے ساتھ میں بحث کرنا، آپ حدیث پر عمل نہیں کرتے ہو، اچھا آئیے بیٹھیے، کون سی حدیث پہ عمل نہیں کرتے ہیں؟ اس حدیث پہ، وہ دوسری حدیث سامنے رکھ دیتا ہے، اب وہ حدیث ضعیف ہے، اب اس کو معلوم نہیں۔ اب اگر مولوی سے کہے ٹھیک ہے ہم سوچیں گے، آپ حدیث سنیں گے، آپ کافر، ختم۔ اچھا مولوی کہہ لیجیے یہ بھی ایک حدیث ہے، اب یہ اس کو دیکھ رہا ہے، پہلے تو عربی آتی نہیں ہے، اور مولوی نے حدیث کی کتاب کون سی سامنے رکھی؟ جو صرف عربی میں ہے۔ کہے ذرا اردو یا ہندی میں دیجئے، مولوی کہے گا آپ ترجمے کی آپ مقلد ہو، آپ عربی میں دیکھیے، حدیث عربی میں، نبی کا کلام کس زبان میں؟ عربی میں ہے، آپ عربی میں پڑھو، حدیث آپ کو دے دی ہم نے، کہ ترجمہ دیجئے، ٹھیک ہے ترجمہ لیجئے۔ اب ترجمہ پڑھنے کے بعد دکھائی دے رہا ہے کہ حدیث آمین آہستہ کہنے کی بھی دکھائی دے رہی ہے، کہ تھوڑا اس پہ غور کرنا پڑے گا۔ آپ بھی غور کرنے والے بن گئے، اب آپ کو ہم نے حدیث دے دی، اب آپ غور کیوں کر رہے ہیں؟ آپ بھی کافر ہو کیا ہے؟ ایک آدمی بغیر تیاری کے کسی سے بحث کرے، کسی سے حجت بازی کرے تو مصیبت میں مبتلا ہو سکتا ہے، مصیبت میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اس لیے دعوت کے جذبے کے ساتھ ساتھ دعوت کے لیے تیاری بھی ہونا چاہیے، علم اس کے پاس ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ آج ہمارے معاشرے میں غلط چیزوں کی مدافعت کرنے والے، غلط دلیلیں ہیں، دھوکے والی چیزیں ہیں، غلط فہمیاں، ان کو استعمال کر کے لوگوں کو کنفیوز کرنے والے لوگ بھی ہیں۔ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ اگر آپ کسی کو دعوت دینا چاہتے ہیں، کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، خصوصاً ایسے آدمی کی جو کچھ جانکار ہے، اس کے پاس بھی کچھ ہے، تو آپ اس کی تیاری کریں، دلائل جمع کریں، اس کی دلیلیں آپ دیکھیں اور اس میں کیا غلطی ہے وہ آپ کے سامنے ہو، تاکہ جب وہ غلط بات آپ کے سامنے بطور دلیل پیش کرے تو پہلے سے آپ کو معلوم ہو کہ اس کا جواب کیا ہے، یہ کیوں غلط ہے، یہ کیا دلیل ہے۔ بعض اوقات سندیں آدمی کو نہیں معلوم ہوتے، اتنا یہ معاملہ تھوڑا بات ہے، ہر آدمی نہیں جمع کر پاتا اس بارے میں معلومات سے، اور آدمی اس میدان میں کود جاتا ہے اور کیا ہوتا ہے، پھر فریکچر ہو کے لوٹتا ہے، اس کو جواب دینا نہیں آتا ہے، اور پھر اگلے دن پیمفلیٹ چھپتا ہے کہ ایک علامہ ان کا آیا تھا اہل حدیث کا۔ اب یہ علامہ لوگ بولتے کون گیا تھا، یہ علامہ، لیکن دوسرے لوگ کیا کرتے ہیں، ایک بہت بڑا عالم آیا تھا، اس نے بحث کی، اس کو 2 منٹ میں فریکچر کر کے، پنکچر کر کے ہم نے بھیج دیا۔ یہ اہل حدیث ہوتے ہی ایسے ہیں، پھر کتابوں میں چھپ جاتا ہے، پھر بیانوں میں آتا ہے، جمعہ کے خطبے میں آتا ہے، اور یہ سوچتا ہے کیوں گیا میں ان کے پاس، کیوں گیا، نہیں جاتا تو اچھا تھا۔ جھوٹ اور سچ ملاوٹ ہو جاتی ہے اور سب کچھ بدنام ہو جاتا ہے، جو دیکھتا اچھا تو ہی تھا، کیا تو ہی تھا۔ تو بغیر تیاری کے کوئی آدمی آپ بتائیے، کوئی آدمی ڈوب رہا ہے، آپ کے دل میں بڑا جذبہ آیا کہ بچانا چاہیے، آپ کود گئے پانی میں، اس کے بعد آپ کو یاد ہے مجھ کو تو تیرنا نہیں آتا ہے، آپ بتائیے، چلانے والے بچاؤ بچاؤ، اب 1 ہوں گے کہ 2 ہوں گے، اب تیسرا کوئی آئے وہ سوچے گا 2 میں سے کس کو بچاؤں۔ تو دعوت کا جذبہ ہونا اچھی چیز ہے، لیکن جذبے کے ساتھ ساتھ اس کی تیاری بھی ضروری ہے۔ تو آپ اہل باطل سے جب نپٹنے کے لیے اسلام کا جذبہ لے کے آگے بڑھیں تو ساتھ ساتھ اس کے توشہ بھی لے لیں سفر کے لیے، آپ دلائل جمع کریں، بغیر دلیل کے کام کرنا ہمارا طریقہ نہیں ہے، ہم دلیل مانگتے بھی ہیں، دلیل دیتے بھی ہیں۔
تو اس کے لیے ہم دلائل جمع کریں. اللہ تعالیٰ نے جنگ کے سلسلے میں مسلمانوں کو ایک قاعدہ سکھایا. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اے ایمان والو اپنے بچاؤ کا سامان لے لو، اپنے بچاؤ کا سامان، اپنے بچاؤ کا انتظام کر لو کہ تم جب جنگ میں جاؤ تو اپنی سیکیورٹی کا انتظام کرو، تلوار بھی لے لو، ڈھال بھی لے لو، حملہ کرنے کی چیز بھی لو اور بچاؤ کی چیز بھی لو. یہ عام جنگوں کا قاعدہ تھا اس زمانے میں، تلوار بھی ہوتی تھی، ڈھال بھی ہوتا تھا. تو اپنے بچاؤ کا انتظام کرو کہ جنگ میں اپنی حفاظت کا انتظام کرو. تو یہ مادی جنگ میں بھی ہے اور اس سے بڑھ کے اس کے لیے ضرورت ہے علمی جنگ میں، کیونکہ باطل کا حملہ علمی اعتبار سے بھی ہوتا ہے، صرف تلوار سے نہیں ہوتا ہے، اور یہ زیادہ مشکل حملہ ہوتا ہے. اور انبیاء نے، سارے نبیوں نے تلوار کی جنگ نہیں کی ہے، لیکن سارے نبیوں نے علمی جنگ کی ہے. اسی لیے ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ علمی جہاد افضل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہر آن چلتا رہتا ہے، لیکن تلوار والا جہاد کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں بھی ہوتا ہے. لیکن علم کی جنگ انبیاء نے ہر دور میں کی ہے. اس لیے دلائل کا جمع کرنا ضروری ہے، بچاؤ کا انتظام، ڈیفنس کا انتظام کرنا ضروری ہے. تو آپ کے پاس کوئی مسئلے پر آپ توحید پر بات کر رہے ہیں، آپ اس کی آیتیں جمع کر لیں، حدیثیں جمع کر لیں. جو لوگ شرک کرتے ہیں، بدعات میں مبتلا ہیں، آپ ان کی دلیلیں دیکھیں اور کہاں انہوں نے غلطی کی ہے آپ اس کو دیکھیں. آپ سارا مواد اپنے سامنے رکھیں، کتابیں آپ برابر ترتیب سے جمع کر لیں اور بات کسی سے بات کریں واقعی آپ کے پاس علم ہے تو، ورنہ اس میدان میں پڑے ہی نہیں، جاننے والے کو آگے کر دیں. جیسے آپ نماز کے لیے امام صاحب کو آگے کر دیتے ہیں، جاننے والے کو آگے کریں. ضروری نہیں کہ آپ ہی ہر میدان میں کودو، جاننے والے کو آگے کرو، ایکسپرٹ کو آگے کرو. گھر والے کا آپریشن ہے، ڈاکٹر صاحب لیٹ آیا، آپ کیا کہیں گے؟ چلو ٹھیک ہے، مجھ کو بہت ہمدردی ہے، میں جاتا ہوں آپریشن ہال میں. جائیں گے، کھول دیا، اس کے بعد میں بند کرنا آتا نہیں تو کیا کریں گے؟ مصیبت ہو جائے گی کہ نہیں؟ بچانے کی کوشش میں ہلاکت ہو جائے گی. تو اس کے لیے آپ مواد جمع کر دیں، مواد جمع. بہت سارے لوگ ہوتا ہے عین وقت پہ دلیل ملتی نہیں ہے، کہہ دیا کہ فلاں حدیث میں اس طرح سے آیا، اب سامنے والا بولتا ہے بتائیے کہاں ہے حدیث؟ اب پیج نمبر 1 سے پیج نمبر 500 تک ڈھونڈ رہا ہے، مل رہا ہی نہیں. اور عجیب معاملہ ہوتا ہے کہ دلیل عین وقت پہ ملتی ہے، تیاری نہیں کیا. اب سب لوگ دیکھ رہے ہیں، حضرت دلیل دے رہے ہیں. اب 5 لوگ تھے، 5 کے 50 ہو گئے، سب دیکھ رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں، ہاں نہیں مل رہی اس کو. بڑے دعوے کرنے والے آئے تھے، بتاؤ، مل رہی نہیں ہے، میں ڈھونڈ کے بتاتا ہوں. تو پہلے ہی ڈھونڈ کے آنا تھا، یہاں آ کے ڈھونڈنے لگے. اور بحث کا بڑا شوق ہے تم کو، چلو جاؤ یہاں سے. بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے. تو آدمی دیکھیے، یہ بات یاد رکھیے کہ تیاری کے بغیر کوئی کام کرنا مناسب نہیں ہوتا ہے، صرف جذبہ کافی نہیں ہے. ابن جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خذوا حذرکم کا مطلب ہے خذوا جنتکم واسلحتکم، اپنی ڈھال اور اپنا ہتھیار لے لو، التی تتقون بها من عدوکم لغزوہم وحربہم، کہ جس کے ذریعے سے تم اپنے دشمن سے بچاؤ اختیار کرتے ہو، ان سے جنگ اور غزوہ میں. تو ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ دلائل جمع کرے، اپنے بھی دوسروں بھی، اور پھر تیاری کے ساتھ کسی سے بحث و مباحثہ کرے، اس کے بغیر بات نہیں کرے، بغیر تیاری کے پانی میں کودے نہیں. نمبر 3، جس سے بات کر رہا ہے اس کا احترام کرے. بعض لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کسی کی بے عزتی کرنا اس کو غلط ثابت کرنا نہیں ہوتا ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اور بہت سارے ہم لوگ بھی بات کرتے ہیں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کا انسلٹ کر دینا اس کو غلط ثابت کر دینا. نہیں، انسلٹ کرنا غلط ثابت کرنا نہیں ہے. اس لیے ہم اس غلطی کو نہ کریں جو دوسرے کرتے ہیں، کہ کسی کو نیچا دکھا دیا تو نیچا دکھانا، کسی کو برے نام سے یاد کرنا، اس کا مذاق اڑانا، اس سے وہ غلط ثابت نہیں ہوتا ہے جب تک کہ آپ اس کی غلطی کی دلیل نہ دیں. تو آپ کے پاس اگر کوئی آدمی بات کے لیے آتا ہے، آپ اس کی بے عزتی نہ کریں، آپ اس کا اکرام کریں، عزت سے بات کریں، لیکن دلیل ایسی دیں، گفتگو ایسی کریں کہ باطل کی کمر ٹوٹ جائے. لیکن آپ بد کلامی نہ کریں، آپ اس کا انسلٹ نہیں کریں، نرمی سے، پیار محبت سے اس سے بات کریں، لیکن دلیل میں کمزوری نہیں دکھائیں. پکڑیں تو سیدھا گردن پکڑے، دم نہیں پکڑیں اس کی کہ پلٹ کے کاٹ نہ پائے. بعض لوگ دم پکڑتے ہیں، وہ پلٹ کے کاٹتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے. دم نہیں پکڑنا، پکڑے تو کیا پکڑنا؟ گردن پکڑنا ہے
کہ ایسا پکڑا جائے غلطی پر کوئی ہے تو کہ اس کو بھاگنے کا موقع نہیں ملے، لیکن کیسے انداز میں؟ بڑے پیار محبت سے، نرمی کے ساتھ، اس لیے کہ یہ بھی ضروری ہے کہ باطل کا رد کیا جائے، لیکن ایسے انداز میں کہ رد ہو جائے اور جس سے ہم بات کر رہے ہیں اس کی بات سمجھ میں آ جائے۔ بعض اوقات اگر آپ کسی کے ساتھ سختی سے بات کریں تو وہ آپ کی بات پر دھیان نہیں دیتا ہے، اگرچہ آپ نے بخاری کی حدیث پیش کی، اگرچہ آپ نے قرآن کی آیت پیش کی، لیکن آپ نے اس کو جھڑک کے بات کی تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس نے میرا انسلٹ کیا ہے، وہ آپ کی دلیل کو مانتا نہیں ہے، ضد میں آ جاتا ہے۔ تو بد اخلاقی سے آپ کسی کو بات نہ پہنچائیں، خصوصاً کوئی آدمی آپ کے پاس چل کے بات کرنے کے لیے آیا، کوئی آدمی آپ کے گھر پر آیا، آپ نے کسی کو دعوت دی، آؤ ذرا ہم بات کریں گے، دیکھیں گے تمہارے پاس کیا ہے، ہمارے پاس کیا ہے، جو بھی صحیح ہوگا اس پر عمل کریں گے۔ آپ نے گھر پہ بلایا اور گھر پہ بلانے کے بعد اس کی بے عزتی آپ کریں، کتنا برا لگے گا اس کو کہ گھر بلا کے مہمان کی بے عزتی آپ کرتے ہو۔ وہ آپ کے پاس کبھی نہیں آئے گا، باہر سے بھی آپ ملو گے، ذرا ادھر آؤ، بولے گا ہم نہیں آتے ہیں، کیونکہ تم لوگ ایسے لوگوں کو بد اخلاق ہو، تم بے عزتی کرتے ہو ہماری۔ اکرام کے ساتھ بات کریں، نرمی کے ساتھ، احترام کے ساتھ بات کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، تم میں سے جو کوئی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ آپ کے پاس کوئی بات کرنے کے لیے آیا تو آپ اس کا کیا کریں؟ اکرام کریں، اس کی عزت کریں۔ اس کو امام البخاری مسلم نے روایت کیا ہے۔ خصوصاً اگر کسی قوم کا کوئی عالم، کوئی بڑا جانکار آدمی آپ کے پاس بات کرنے کے لیے آتا ہے تو اس کی عزت کرنا اور بھی زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ دیکھیے دلیل کی مضبوطی ایک الگ چیز ہے اور زبان کی نرمی ایک الگ چیز ہے۔ زبان نرم لیکن دلیل ایک دم مضبوط، ایسا ہونا چاہیے۔ دونوں کو جمع کرنا بعض اوقات کسی کے لیے مشکل ہوتا ہے، لیکن دونوں کو جمع کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اتاکم کریم قوم فاکرموہ، تمہارے پاس کسی قوم کا عزت دار آدمی آئے اس کا اکرام کرو۔ کوئی عالم صاحب آئے آپ سے بات کرنے کے لیے، اب آپ نے ان کا انسلٹ کر دیا، ان کے ساتھ 10 آدمی جھگڑے پر اتر آئے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے بڑے کا انسلٹ کرنا ان کی بے عزتی ہے، آپ اس کی بے عزتی نہ کریں۔ ہاں لیکن آپ برابر پکڑے، عالم صاحب آپ نے یہ غلط کہا، دیکھیے یہ دلیل ایسی ہے، قرآن میں ایسا ہے، حدیث میں ایسا ہے، آپ کی بات غلط ہے نا، آپ پیار محبت سے اس کو پکڑے لیکن اس کی بے عزتی آپ نہیں کریں۔ آپ یوں کہنے لگے اتنا بڑا عالم ہے، 8 سال مدرسہ پڑھا ہے، کیا کیا وہاں پہ؟ گلی ڈنڈا کھیلتا تھا۔ اب لوگ غصے میں آ جائیں کیا کہہ رہا ہے یہ، بکریاں چراتا تو کیا کرتا تھا؟ پڑھتا تھا کہ سوتا تھا؟ یہ لوگ اس کو عالم بولتے ہیں، ان کو ابھی پاجامہ پہننے کا ڈھنگ نہیں ہے، یہ عالم ہے، دیکھو ان کو الف با پڑھنا نہیں آ رہا ہے۔ ایک دم بے عزتی کرنے سے لوگ بفر جاتے ہیں۔ ہاں آپ بتائیں کہ یہ صحیح نہیں، یہ غلط ہے، پیار محبت سے، ایک دم پیار محبت سے، لیکن برابر آپ جہاں ہاتھ رکھنا ہے برابر وہاں ہاتھ رکھ کے چھوڑے نہیں۔ تو یہ بھی آپ یاد رکھیے، ابن ماجہ اور حاکم وغیرہ کی روایت ہے، طبرانی میں بھی ہے۔ تو تیسری بات معلوم ہوئی کہ مدعو کس کو کہتے ہیں؟ جس کو آپ دعوت دے رہے ہیں، جس کو آپ بات سمجھا رہے ہیں، اس کا اکرام کریں، احترام کریں، بے عزتی نہیں کریں۔ نمبر 4، بغیر علم کے بات نہ کریں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے بات کرتے کرتے کسی ایسے مرحلے میں بات پہنچ جاتی ہے کہ ہم کو معلوم نہیں ہوتا ہے، دلیل نہیں ہوتی ہے لیکن شوق ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کا کیا حال ہوتا ہے، ان کو اچھا لگتا ہے بات چلتی رہے، بحث چلتی رہے، لیکن دلیل ختم ہو گئی، اب اس کے پاس بات کرنے کے لیے کچھ ہے نہیں۔ تو اب ایسی صورت میں اپنی عقل سے کچھ بھی بنا کے بات کرنا شروع کرتا ہے، اور یہ مقام ہوتا ہے جہاں پر غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ یہ دوسرے کو جنتی بنانے کے چکر میں خود جہنمی بننے والا بن جاتا ہے۔ جہاں آپ کو نہیں معلوم وہاں آپ بات نہیں کریں، آپ بعد میں تحقیق کر کے اس کو بتائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، ایسی چیز کے پیچھے مت پڑ جس کا تجھ کو علم نہ ہو، ایسی بات مت کر جو تیرے علم میں نہ ہو۔ تو بغیر علم کے ہم بات نہ کریں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اے نبی آپ کہیے اپنی دلیل لے آؤ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ معلوم ہوا کہ اختلاف کے موقع پر جس کے پاس دلیل ہوتی ہے اس کی بات سچی ہوتی ہے، بے دلیل بات کرنے والا اکثر جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں
کہ دعوت کا شوق ہوتا ہے لیکن تقوی زندگی میں نہیں ہوتا ہے. پھر موقع آ گیا اپنے دل سے کہہ دیا وہ حرام ہے، حرام ہے. وہ دلیل کیا ہے؟ ایک دلیل ہے فلاں روایت میں طبرانی میں ایسا آیا ہے. اب طبرانی کہاں سے لے کے آئیں گے بھائی؟ طبرانی تو کسی کے پاس ملتی نہیں ہے. یا کوئی کتاب کا نام بول دیں، دل سے بے دلیل بات نہیں کریں. چپ رہنا غلط بولنے سے بہتر ہے. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ بولے تو بھلی بات بولے ورنہ چپ رہے. چپ رہے. چپ رہنا بھی نیکی ہے، خصوصاً ایسے وقت میں جب کہ آدمی کے پاس اس بارے میں علم نہ ہو. تو بغیر علم کے آدمی بغیر دلیل کے بات نہ کریں. بعض اوقات آدمی اپنی طرف سے حدیث بنا کے کچھ بھی بول دیتا ہے بحث جیتنے کے لیے. یہ دوسروں کو جنتی بنانے کے لیے اسلام کی دفاع کی کوشش جہنمی بن جاتا ہے. بغیر دلیل کی بات نہ کریں. بغیر دلیل کی بات نہ کریں. بعض اوقات آدمی ہوتا ہے ایک قول یہ بھی ہے. اچھا، کبھی نہ زندگی میں پڑھا نہ سنا، لیکن بحث جیتنے کے لیے کہا ایک یہ بھی قول ہے. اس میں علماء میں اختلاف ہے، اس میں 2 قول ہیں، کچھ بھی بول دیتا ہے. تو اس طرح سے کچھ بھی دل سے بنا کے نہیں بولے. اللہ سے ڈرے. نمبر 5، گفتگو میں 2 چیزوں کی رعایت کریں. جس سے بات کر رہا ہے اس کا لیول دیکھیں، اس کی سمجھ دیکھیں کہ یہ کتنی لیول کی بات سمجھ سکتا ہے. بعض لوگوں کو آپ مثلا بات کرنے کے لیے بیٹھے، ان سے پوچھا اس میں شریف آپ کا کیا ہے، تو اس کو معلوم ہی نہیں. شریف ابھی کام پہ گیا ہے. شریف میرے چچا کا نام ہے. یاد ہے کہ اس میں شریف کیا ہے؟ اس میں کچھ بھی شریف نہیں ہے، ہر چیز شریف ہے. کس میں شریف کیا ہے؟ آپ اس سے پوچھا آپ کا اس میں شریف کیا ہے؟ بولے کس میں؟ بولے اس میں. اب اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کیا پوچھا. ایک دم فصیح اردو، ایک دم فصیح اردو اس کے ساتھ. اب اس کو کیا سمجھے؟ وہ بھی بیل باندھ کے آیا ہے بھائی. آپ اس کو دعوت دے رہے ہیں، اس کی عقل آپ دیکھیں نہیں، آپ اس کو کتنا سمجھتا ہے. اس کو آپ پوچھے بخاری مسلم پڑھی؟ ہاں میں مسلم ہوں اور 2 دن سے بخار میں ہوں. اس کو نہیں سمجھتا ہے. آپ دیکھیں اس کو کیا معلوم ہے، اس کو کتنا علم ہے، اس کا لیول دیکھ کے آپ بات کریں. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حدث الناس بما يعرفون اتريدون ان يكذب الله ورسوله. لوگوں سے وہ بات بیان کرو جو ان کی سمجھ میں آئے ہیں. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا جائے؟ تو لوگوں کے لیول کی بات ان کو بیان کرنا. ایک دم اونچی بات بیان کرنے سے آپ اپنا زیادہ علم ہونے والا ثابت کر سکتے ہو، لیکن فائدہ ہونے والا ہے نہیں ہونے والا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا مقصد اس کو سمجھانا ہے، اس کے سامنے اپنی بڑائی ثابت کرنا نہیں ہے. تو آپ اس کے لیول سے بات کریں، اس کی عقل اور اس کی سمجھ کا لحاظ رکھیں. نمبر 2، یہ دیکھیں کہ یہ آدمی غصے والا ہے کیسا ہے. یہ آدمی اس کے جذبات کو بہت حیا والا ہے کیسا ہے. اس کے جذبات کی بھی رعایت کریں. ایسی کوئی بات نہ کریں جس سے وہ بہت بھڑک جائے. مثلا کوئی آدمی اولیاء کا عاشق ہے، وہ ذرا بھی برداشت نہیں کرتا ہے، ایک لفظ بھی وہ برداشت نہیں کر سکتا ہے، اور آپ نے کہہ دیا یہ اولیاء کیا ہیں؟ سب اللہ کے آگے بندے ہیں، اللہ اولیاء کی کوئی اوقات نہیں، نعوذ باللہ. ایک آدمی بول دیا، اب اس کے جذبات اس سے بھڑک اٹھے، اب اس کی زبان بند ہو گئی، ہاتھ چالو ہو گئے، ہے نا. تو ایک آدمی کے سامنے آپ بات کر رہے ہو، اس کے جذبات کی بھی رعایت کرو. یا اس سے بات کر رہے ہیں، اب اس کو بتا آپ کو یہ معلوم ہے بخاری کبھی کھول کے دیکھنے کی توفیق ہوئی ہے آپ کو؟ اب آپ نے پڑھی ہے 4 حدیث بخاری سے، اب اس نے بیچارے نے بخاری دیکھا بھی نہیں ہے. اب آپ اس کے سامنے بتا رہے اس کو ٹھیس پہنچا رہے. آپ کبھی بخاری دیکھنے کا شرف حاصل ہوا ہے؟ نہیں. پھر کیا پڑھا آپ نے؟ آپ زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس سے تو اچھا مر جانا بہتر ہے، وہ بھی چلو بھر پانی میں ڈوب کے. اب آپ نے اس کا دل دکھایا، وہ آپ کا سر دکھائے گا، وہ آپ کی بات نہیں مانے گا، وہ آپ کی ہر بات کو بولے گا نہیں ہم کو جو بڑے بتاتے وہی صحیح. اب اس کو بھی معلوم ہے ضد کس کو کہتے ہیں، وہ بہت ستائے گا آپ کو. لیکن آپ نے اس کے دل کی رعایت کی، اس کی سمجھ کی، عقل کی رعایت کی، اور ایسے انداز میں بات پیش کی، آسان الفاظ میں اور اکرام کے ساتھ اس کا دل رکھتے ہوئے آپ نے اس کو بات پہنچا دی. اس کی انا جگائے بغیر آپ نے اس تک پیغام پہنچا دیا. آپ بتائیے کسی کے گھر کے باہر کتا بیٹھا رہتا ہو اور آپ کو اندر انٹری کرنا ہے، آپ کیسے کریں گے؟
آپ برابر بچتے بچاتے جائیں گے، چھپتے چھپتے یہاں سے جا کے برابر کتے کو جگائیں گے، آپ نہیں جگائیں گے، جیسے جاگے گا بھونکنا شروع کر دے گا۔ اور اگر آپ اس کے ریس میں آ گئے تو پھر آپ کو پیٹ میں انجیکشن لینا پڑے گا اتنا بڑا۔ پہلے تو 14 انجیکشن لگتے تھے، کیا حال ہوتا رہے گا معلوم نہیں، ابھی ایک بڑا بنا دیا انہوں نے 14 کا۔ آدمی جب انٹری کرنا ہے اس کو کیسا کرتا ہے؟ بچاتے ہوئے۔ تو آدمی کی جو انا اور اس کا نفس ہوتا ہے، اس سے بچ کے دائی کو اس کے دل میں پہنچنا ہے، اس کی انا کو جاگنے نہیں دینا ہے، اس کو ٹھیس پہنچا کے اس کا پیمانہ چھلکانا نہیں ہے آپ کو۔ بچتے بچاتے اس کے نفس کو جگائے بغیر، اس کے انا کو جگائے بغیر آپ کو اس کے دل میں پہنچنا ہے۔ یہ بہت اہم ہے، چاہے اس کے لیے آپ کو چھوٹا بننا پڑے۔ اگر ہم چھوٹے بن کے کسی کو ہدایت کا ذریعہ بنتے ہیں، بڑی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں، آپ نے لوگوں پہ اپنی بڑائی نہیں جتائی، آپ سیدھے سادے انسان بن کے لوگوں کو دعوت دیتے تھے، حالانکہ آپ افضل الانبیاء ہیں، آپ اشرف الانبیاء ہیں، اشرف الخلق آپ ہیں، اللہ کے سب سے محبوب ترین بندے آپ ہیں، لیکن آپ لوگوں کو چھوٹے بن کے دعوت دیتے تھے، آپ نے اپنی بڑائی جتا کر لوگوں کو نیچا نہیں دکھایا۔ آپ کے ہاں لوگ آتے، آپ اپنے ہاتھوں سے ان کے لیے تکیہ رکھتے، آپ اپنے ہاتھوں سے ان کے لیے بچھاتے تھے۔ سوچئے، تو ایک آدمی لوگوں کا دل نرم کرے اور ان کی سمجھ کے مطابق بات کرے۔ مثلا آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ کہ اگر آسمانوں اور زمین میں ایک سے زیادہ معبود ہوتے، ان میں سب بگاڑ آ جاتا، فساد پیدا ہو جاتا۔ کہ ایک سے زیادہ معبود اگر ہوتے، آپس میں لڑتے اور لڑتے تو کیا ہوتا؟ سب ہنگامہ ہو جاتا آسمان و زمین میں۔ لیکن یہ نظام پرفیکٹلی ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے۔ یہ اس کی دلیل ہے کہ کوئی ایک ہے جس کے قبضے میں، جس کے حکم کے تابع آسمان و زمین سب ہے۔ ذرا سوچو کہ اگر ایک سے زیادہ مالک ہو جائیں تو کیا ہو جائے گا؟ آپس میں لڑیں گے، یہ اپنا قبضہ جتائے گا، یہ اپنا قبضہ جتائے گا، اور ان میں اختلاف ہوگا اور سارا معاملہ بکھر جائے گا۔ لیکن ایک ہی مالک ہے، اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ نظام برابر پابندی سے زمین، آسمان، ہوا، پانی اور بادل اور سب کچھ برابر ایک ہی قانون کے تابع چل رہا ہے۔ معلوم ہوا ایک ہی ہے جس نے ان کو تابع بنا رکھا ہے۔ عقلی اعتبار سے دلیل دینا ہے کہ سمجھ میں آ جائے، ہاں بالکل بات تو صحیح ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الانسان، دل نرم کرنے والی بات، ما غرک بربک الکریم، اے انسان تیرے کریم رب سے تجھ کو کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ اتنا کرم کرنے والا رب، اتنے احسان کرنے والا رب، اس کو چھوڑ کے تو کہاں جا رہا ہے؟ یہاں وہاں دیکھ رہا ہے، اپنا رخ تو نے موڑ لیا اس سے، تو کہاں جا رہا ہے؟ ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھ کو پیدا کیا، فسواک تجھ کو ٹھیک ٹھاک بنایا، فعدلک پھر تیرے اندر توازن پیدا کیا، بیلنس تجھ کو بنایا، فی ای صورت ما شاء رکبک، اور جس صورت میں چاہا تجھ کو ڈھال دیا، جس نے تیرا چہرہ بنایا، جس نے تیرے ہاتھ پاؤں بنائے، جس نے تجھ کو توازن تیرے جسم میں قائم کیا، اس کو چھوڑ کے تو کہاں جا رہا ہے؟ تیرا مالک وہ ہے، تیرا خالق وہ ہے، تیرا رب وہ ہے، اس کے بجائے تو کسی اور کی طرف جاتا۔ اس سے آدمی کے اندر کیا ہوگا؟ رقت پیدا ہوتی ہے۔ تو اپنی دعوت میں دونوں انداز اپنائیں کہ آپ کی دعوت اس کی عقل میں آنے والی ہو، عجیب و غریب باتیں نہ کریں کہ آپ بھی گھبرا جائیں وہ بھی گھبرا جائے، اس کی ایسی بات اس کے سامنے پیش کریں اس کو سمجھ میں آ رہا ہے کیا بول رہے ہیں آپ، اور دو ایسی بات کریں کہ اس کے دل میں بھی بات اترتی چلی جائے، اس کو ایسا لگے کہ ہاں میں کیا کر رہا ہوں، مجھ کو حق ماننا چاہیے۔ مثلا آپ توحید پر بات کر رہے ہیں، اتباع پر بات کر رہے ہیں، کوئی آدمی شرک میں پڑا ہوا ہے، آپ کہیں دیکھیے آپ کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ آسمان و زمین کا چلانے والا کون ہے؟ نظام بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ آپ کو بھوک لگتی ہے، آپ کو کھلاتا کون ہے؟ اللہ کھلاتا ہے۔ آپ بیمار پڑتے ہو، شفا کون دیتا ہے؟ اللہ۔ سب کچھ اس کو گنانے کے بعد کہتے ہیں سب اللہ کرتا ہے۔ اتنا تم آپ نے مانگا تھا اللہ سے، بغیر مانگے اللہ نے دیا نا، آپ مانگو گے تو اللہ نہیں دے گا آپ کو۔ جو اللہ تعالیٰ بے مانگے دیتا ہے وہ مانگنے کے بعد نہیں دے گا۔ آپ بتائیے جو مشرکین ہیں، کفار ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے، ان کو کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ یہ اللہ سے مانگتے ہیں، بتوں سے مانگتے ہیں، ان کو کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ یہ بتوں سے مانگ کر بھی اللہ ان کو دیتا ہے، آپ اللہ سے مانگو گے اللہ آپ کو نہیں دے گا۔
اب آپ اس کی سمجھ میں بھی بات آئی اور اس کے دل میں بھی شرم پیدا ہوئی کہ ہاں اللہ ان کو دے رہا مجھ کو نہیں دے گا، میں اللہ کی بجائے دوسروں کے آگے جھک رہا ہوں، اللہ اتنا ظالم ہے کہ مجھ کو مانگنے پر بھی نہیں دے گا، ایک مشرک اور کافر کو اللہ تعالیٰ دے رہا مجھ کو نہیں دے گا مسلمان ہونے کے باوجود، میں کیوں جاؤں یہاں وہاں، اس کے دل میں جذبہ پیدا ہوگا۔ تو آپ جو ہے ایسے انداز میں دعوت دیں کہ اس کی سمجھ اور اس کے جذبات دونوں کی تسکین، دونوں کا لحاظ اس دعوت میں رکھا جائے۔ نمبر 6، چھٹی چیز یہ ہے کہ آپ چاہے کتنے ہی علم والے ہوں اور آپ کی لسٹ میں کتنے ہی لوگ آ چکے ہوں جو آپ کے ہاتھ پر توبہ کر چکے ہوں، آپ ہر مرتبہ جب بھی دعوت دیں آپ کے دل میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ہدایت کا دینے والا اللہ ہے، چاہے ہم اپنی صلاحیت کسی پر کتنی کیوں نہ انڈیل دیں، لیکن اس کے دل میں آئے گی تبھی جب اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کا فیصلہ کرے۔ دعوت ہماری طرف سے اور ہدایت اللہ کی طرف سے، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے۔ بعض اوقات ایک آدمی جب اس کی دعوت چلنے لگتی ہے اور لوگ اس کی بات ماننے لگتے ہیں تو وہ خود اپنے آپ کو ایسا سمجھنے لگتا ہے کہ بس میرے بولنے سے لوگوں کی سمجھ میں آ جاتا ہے، میں ہی لوگوں کی ہدایت کا مالک ہوں۔ یہ جو چیز ہے یہ خود ایک شرک ہے، یہ خود ایک شرک ہے۔ ایک آدمی کبھی بھی یہ نہیں سمجھے کہ میرے بولنے سے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے، ہاں یہ سمجھے کہ میرا بولنا ایک ذریعہ ہے اور اللہ چاہے تو ہدایت ملتی ہے۔ اس کے کئی فائدے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اس سے اگر کوئی آپ کی بات نہیں مانتا ہے تو آپ کے اندر جھنجھلاہٹ پیدا نہیں ہوتی ہے۔ مثلا آپ کسی کے سامنے بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں اور وہ مانتا ہی نہیں ہے، تو اگر آپ کے دل میں یہ بات ہے کہ میرے سمجھانے سے یہ مانتا ہے تو آپ کو بہت غصہ آئے گا، آپ اس کے بعد بے اصول ہو جاؤ گے، آپ اس سے بد کلامی کرنے لگو گے، آپ اس کا انسلٹ کرنے لگو گے، آپ ہو سکتا ہے ایسی بات زبان سے نکال دیں کہ اس کی بنیاد پر آپ خود اللہ کے ہاں مجرم ہو جائیں۔ لیکن اگر آپ کے دل میں بات ہے کہ میرا کام تو بولنا ہے، بھائی میں بول دوں گا، میں اپنی ذمہ داری پوری کر لوں، اللہ تعالیٰ ہی چاہے گا تو ہدایت ملے گی ورنہ نہیں، تو اگر وہ نہیں بھی مانتا ہے تو آپ کا دل نہیں ٹوٹے گا۔ اگر وہ نہیں بھی مانتا ہے تو آپ چڑچڑے نہیں بنو گے۔ بہت سارے دائی چڑچڑے بن جاتے ہیں، اس کی کئی وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ان کے بولنے سے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اپنی بات کرتے وقت میں یاد رکھیں، بڑا سکون آپ کو محسوس ہوگا۔ آپ یہ سوچیں میں تو بول رہا ہوں، بھائی یہ مانے گا کب مانے گا، اللہ چاہے گا تو مانے گا، نہیں تو نہیں مانے گا، تو آپ کو ٹینشن نہیں آئے گا، آپ کا مزاج بگڑے گا نہیں۔ آپ ہر وقت جب بھی کسی کو دعوت دیں آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ سے اس وقت ہونا چاہیے جب آپ اس کو سمجھا رہے ہیں، سمجھاتے وقت آپ کا تعلق اللہ سے ہونا چاہیے، آپ کا دل اللہ کی طرف متوجہ رہے، اللہ میں اس کو دعوت دے رہا ہوں، اللہ تو اس کو ہدایت دے دے۔ اس سے آپ کے اندر عاجزی اور تواضع پیدا ہوگی، اکڑ مکڑ پیدا نہیں ہوگی۔ اگر وہ آپ کی بات مان لیتا ہے آپ کے اندر فخر نہیں آئے گا، آپ کالر کھڑی نہیں کر دیکھا کیسا اس کو میں نے راؤنڈ میں لے لیا، نہیں، تو آپ خود فرعون بن گئے، آپ خود فرعون بن گئے۔ بلکہ یہ ہونا چاہیے، آپ دیکھیے اذا جاء نصر اللہ میں اللہ نے کیا بتایا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، کہ جب لوگ فوج در فوج دین میں آنے لگیں تو اے نبی آپ اللہ کی پاکی بیان کریں، اللہ بے عیب ہے، اس کی تعریف کریں، اپنی ذات کی نہیں، اور کیا کریں، اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں۔ کہ دائی کا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ لوگ اس کی بات مانیں تو یہ سوچے کہ میرے بتانے میں کہیں کوئی کوتاہی تو نہیں ہوگی، اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف۔ یہ مزاج جب ہوگا تو دائی اپنی ہر دعوت کے بعد اللہ سے قریب ہوتا چلا جائے گا، ورنہ اس کے اندر فخر آتا چلا جائے گا، اور اللہ کو فخر اور اللہ کو تکبر بالکل پسند نہیں ہے۔ وہ لوگوں کو اللہ سے قریب کرے گا لیکن خود اللہ سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ کی طرف دھیان دیں، اللہ ہدایت دینے والا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ اے نبی آپ جس کو چاہو ہدایت دے دو، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ یہ تو اللہ ہے کہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ خوب جانتا ہے کہ ہدایت کے لائق کون ہے، اس کو معلوم ہے کس کو ہدایت دینا۔ آپ چنو کہ فلاں 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 اللہ اس کو ہدایت دے، نہیں،
بلکہ اللہ جس کو چاہے گا ہدایت دے گا، اور اللہ کس کو ہدایت دے گا کس کو نہیں، اللہ کو معلوم ہے کس کے اندر طلب ہے کس کے پاس نہیں ہے۔ اللہ جس کو چاہے گا ہدایت دے گا۔ تو آپ جب کسی سے بات کریں تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ کی ہدایت دینے سے ہدایت ملتی ہے، میں بس ایک ذریعہ ہوں، ہو سکتا ہے میری بات سے ہدایت ملے، ہو سکتا ہے نہیں بھی ملے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو دعوت دی ابو طالب کو، انہوں نے نہیں مانا، اب کیا کریں گے؟ نہیں مانا۔ اللہ نے جانا کہ ان کے دل میں ہدایت کی طلب نہیں ہے، نام ابو طالب ہے، ہدایت نہیں ملنے والی ہے۔ تو آدمی مایوس نہیں ہوتا ہے، ورنہ کچھ دائی کیا ہوتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، لوگ نہیں مانتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آدمی یاد رکھے بس اللہ چاہتا ہے نہیں ہدایت ملی، ہو سکتا ہے کوئی اور ہو جس کو دعوت دوں، اللہ چاہے ہدایت مل جائے۔ تو ایک آدمی ہمیشہ یاد رکھے کہ ہدایت دینے والا اللہ ہے۔ 7 جلد بازی سے پرہیز کریں۔ کچھ لوگوں کا کیا ہوتا ہے، ڈیڈ لائن ہوتا ہے، ایک بار بولا نہیں مانا، 2 بار بولا نہیں، 3 بار نہیں، اس کے بعد گھمسان کی جنگ، یا آؤ مباہلہ کریں گے، تمہارے اوپر لعنت ہے، تم کافر ہو، تم یوں ہو، تم ہو۔ جلدی نہیں۔ کچھ لوگ ہیں کہ کسی سے بات کی، قرآن کی آیتیں بتائیں، حدیثیں بتائیں، سب ثابت کر دیا، اب تھوڑا وہ سوچ رہا ہے۔ اب ان کی تمنا کیا ہوتی ہے کہ ہمارے سامنے کان پکڑ کے اٹھ بیٹھ کر کے بولے بھائی میں غلط تھا۔ لوگوں کو ٹائم دیں آپ، وہ کہے گا ٹھیک ہے بھائی میں دیکھتا ہوں۔ ہاں دیکھتے ہو، ابھی اتنی ساری دلیلیں، میں اتنی محنت کیا، ابھی تو میرے سامنے توبہ نہیں کرے گا تو فائدہ کیا ہے؟ پھر میرا میڈل کہاں چلا جائے گا؟ میرے سامنے بولنا پڑے گا، لکھ کے دینا پڑے گا۔ جلد بازی نہیں، وہ اس کو ٹائم دیجیے، وہ گھر پہ جائے گا، وہ آپ کے سامنے نہیں مانے گا، اس کا بھی اپنی انا ہے، اس کا اپنا بڑاپن ہے، وہ نہیں مانے گا۔ وہ ٹھیک ہے دیکھیں گے، آپ کے سامنے ایسا بتائے گا جیسا میں نہیں مان رہا ہوں، گھر پہ جائے گا، گھر پہ اس کو کھانے میں لذت نہیں آئے گی، لیٹے گا سوچے گا کیا بات تو صحیح تھی اس کی، بات تو صحیح تھی اس کی، بات تو اپنی جماعت کا نہیں لیکن بات صحیح تھی اس کی، عالم ایسا بولتے ہیں لیکن اس کی بات میں دم ہے، دلیل تھی اس کے پاس۔ سوچے گا، کروٹیں بدلے گا، رات میں نیند نہیں آئے گی، اگلے دن آ سکتا ہے، ہو سکتا ہے اگلے دن آیا کہ تمہاری بات بالکل صحیح تھی اور بھائی معاف کرنا، اب تک جو میں نے مخالفت کی میری غلطی تھی۔ ہم کیا چاہتے ہیں، ہمارے مطالبے کے مطابق لوگ ہدایت پر آئیں، ہماری کنڈیشن، ہمارے ٹائمنگ، ہمارے ڈیڈ لائن، لوگوں کو آپ بتا دیں چھوڑ دیں، جلدی نہ کریں۔ ہو سکتا ہے ایک بار بتانے سے نہ مانے، 2 بار 3 بار 4 بار۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کتنے زمانے کے بعد، 6 سال کے بعد ایمان لائے ہیں، 6 سال کے بعد ایمان لائے۔ خالد بن ولید کتنے زمانے کے بعد ایمان لائے۔ ابو سفیان ایک زمان فتح مکہ کے وقت میں ایمان لائے۔ کتنے لوگ ہیں، یعنی بہت وقت لگتا ہے کسی کو آنے میں، لیکن بعض اوقات جو آنے میں زیادہ ٹائم لیتا ہے آنے کے بعد زیادہ کام کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ ابتدائی مرحلے میں بہت سخت مخالف ہوتے ہیں اور لمبی جنگ لڑتے ہیں، لیکن جب ان کی سمجھ میں آ جاتا ہے تو اپنی پوری زندگی دعوت کے لیے کھپا دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ایسا کوئی قیمتی انسان ہو جو آپ کی مخالفت آج کر رہا ہو اور کل کو بڑا قیمتی ثابت ہو، تو آپ کو نہیں معلوم، ہو سکتا نہیں بھی مانے، ہو سکتا مانے بھی۔ تو ہم جلد بازی نہ کریں، غصے میں آ کے اس پر لعنت کرنا شروع نہ کریں، غصے میں آ کے الٹا سیدھا بولنا شروع نہ کریں، بلکہ صبر کریں، اپنا بیج بونے کے بعد اس کو ضائع نہ کریں۔ کچھ دائیوں کا حال کیا ہوتا ہے، ایک اینٹ پہ دوسری اینٹ جماتے دیوار بنائی اور پھر دیکھا کہ کچھ نتیجہ نہیں آ رہا ہے تو پھر اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی دیوار کیا کر دی، ڈھا دی۔ کچھ دائی کیا کرتے ہیں، پودا لگاتے ہیں، پودا اپنی سپیڈ سے آئے گا، آپ کے تالی بجانے سے تھوڑی اوپر آئے گا، ہے کہ آپ کے مطالبے سے اوپر آ جا آئے گا نہیں آئے گا، اس کی اپنی ایک سپیڈ ہے، اس سے بڑھے گا۔ بولے بڑھتا ہی نہیں ہے، سنتا ہی نہیں میری، اکھاڑ کے پھینک دیا، وہ بڑھنے والا ختم ہو گیا۔ جلدی نہ کریں، ہر ایک کا ایک وقت مقرر ہے، ہر ایک کی ہدایت کا وقت اللہ کے ہاں مقرر ہے، آپ اس کو اتنا وقت دیں، سوچنے کا، غور کرنے کا وقت دیں، اس کے بعد جب وہ چاہے گا ہدایت پر آئے گا، اللہ اس کو توفیق دے گا، آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ۔ اے نبی فَاصْبِرْ، آپ صبر کیجئے، كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، بڑے عزم والے رسول، بڑے مرتبے والے رسول جنہوں نے جیسے صبر کیا آپ ان کی طرح صبر کیجئے،
ولا تستعجل لهم، اور ان نہ ماننے والوں کے لیے عذاب کی جلدی نہ کیجیے، پکڑ کی جلدی نہ کیجیے، تھوڑا وقت دیجیے ان کو، تو آپ ان کے لیے جلدی مت مچائیے۔ تو داعی کو چاہیے کہ لوگوں کے لیے جلدی نہ مچائے، جس کو جب ہدایت ملنے والی ہے مل کر رہے گی، لیکن یہ اپنا کام اصول اور ضابطے سے کرتا ہے۔ نمبر 8، اختلافی مسائل میں خصوصاً کسی سے اگر آپ بات کرتے ہیں، سکون اختیار کریں، سکون اختیار کریں۔ نماز آگے پیچھے بھی ہو تو آپ کا کھانا پیچھے ہی رہنے والا ہے، ڈریے مت، کھانا آگے نہیں آنے والا ہے۔ ویسے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے، کافی صبر کر رہے ہیں، ان اللہ مع الصابرین۔ اختلافی مسائل میں دیکھیے بہت اہم باتیں ہیں، اور ان باتوں پر عمل کرنے سے بہت ممکن ہے کہ صحیح طریقے سے دعوت دینے سے جب صحیح نتائج آئیں گے تو معلوم نہیں کس آدمی کے بولنے سے، بات کرنے سے کسی ایسے انسان کو ہدایت مل جائے کہ جو کئی لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہو، اور ان سب کا ثواب ہم کو ملے۔ دنیا چھوٹنے والی ہے اور زندگی ختم ہونے والی ہے، لیکن آخرت کی نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں۔ ایک آدمی کو چاہیے کہ فانی کی بجائے باقی کی طلب کرے اور اس کے لیے کوشش کرے، عقل مند آدمی ہے۔ 8ویں چیز یہ ہے کہ کسی سے اختلافی مسائل میں بات کرنا ہو، چاہے وہ عقیدے کا مسئلہ ہو یا فقہی مسئلہ ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو، تو ایسی صورت میں آپس میں گفتگو نہ کریں، آپس میں گفتگو نہ کریں۔ تو اختلافی مسئلے سے گفتگو شروع کرنے کی بجائے پہلے میدان بات چیت کے لیے بنائیں، اصل بات پر آنے سے پہلے کچھ مقدمات پیش کریں۔ جیسے کوئی آدمی مثلا گلے میں اس کے تعویذ لٹکا ہوا ہے، اب آپ اس کو بیچارہ، اس کو تو معلوم ہی نہیں قرآن و سنت میں کیا ہے، اس کے ابو نے، اس کی اماں نے بچپن میں گلے میں ڈال دیا تھا، وہ لے کے گھوم رہا ہے۔ اب آپ نے دیکھا، اس کو روکنا ہے، اس سے سمجھانا ہے اس کو۔ اب اس کا پہلے اس کے لیے آپ میدان بنائیں، بغیر ہل چلانا شروع کر دیں اور بیج بونا شروع کر دیں، نقصان ہوگا۔ آپ شروعات ایسے موضوع سے کریں جس سے اس کو ایک کے بعد دوسری سیڑھی، دوسری کے بعد تیسری سیڑھی، متفق علیہ سے بات شروع کر کے اس کو ایسی بات پر پہنچائے کہ وہ خود بھی سوچنے لگے۔ ایسا نہ ہو کہ دھڑام سے ایسی بات کریں جس سے پوری بات ہی خراب ہو جائے۔ مثلا آپ اس سے کہیں یہ کیا جانور کی طرح گھنٹی باندھ کے گھوم رہا ہے، اب وہ بیچارہ اس کو ایک دم تعظیم کے ساتھ، وہ جب بھی اس کو کچھ اچھا ہوتا ہے چومتا ہے اس کو اور بڑا ادب کرتا ہے اس کا، سجدے میں جاتا ہے تو اس کو اندر ڈال لیتا ہے، زمین پر ٹکنا نہیں چاہیے، کتنا ادب کرتا ہے اس کا۔ اب اس کو آپ گھنٹی بنا دیے اس کی، تو آپ وہ کیا کہے گا؟ وہ آپ کی بات، آگے کی بات سنے گا ہی نہیں، ہاتھ میں لٹ اٹھا لے گا کہ دور، قریب آنا ہی نہیں اور سننا ہی نہیں، بات ہی تمہاری نہیں سنوں گا میں۔ تو ہمیشہ کے لیے دروازہ بند ہو گیا، ہمیشہ کے لیے دروازہ بند ہو گیا۔ لیکن آپ اس سے ترتیب وار بات شروع کریں، آپ اس سے کہیں بتائیے کہ نفع اور نقصان کا پہنچانے والا کون ہے؟ کہے گا اللہ ہے، کیونکہ آدمی کی فطرت میں بات جواب یہی نکلتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ انسان کو فائدہ پہنچانا چاہے اور کوئی مخلوق انسان کو نقصان پہنچانا چاہے، کیا ہوگا؟ کون غالب آئے گا؟ اللہ غالب آئے گا، اللہ فائدہ پہنچائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ اگر کچھ نہ دینا چاہے اور سب مل کے اس کو اللہ سے چھیننا چاہیں، لے سکتے ہیں؟ نہیں لے سکتے ہیں۔ اگر آپ پر بلا آتی ہے تو کون اس کو بچاتا ہے؟ تیز کون ہے؟ کوئی اور مخلوق ہے یا اللہ تعالیٰ ہے؟ تو ظاہر بات ہے جواب میں اللہ ہی کہے گا۔ کیا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو نہیں بچاتا ہے جن کے گلے میں تعویذ نہیں ہے؟ اگر آپ کے گلے میں تعویذ نہ ہو اور آپ پر کوئی مصیبت آئے اور آپ اللہ تعالیٰ سے مانگے اللہ مجھ کو بچا لے، تو کیا اللہ تعالیٰ تعویذ کی کنڈیشن کے ساتھ بچاتا ہے یا اس کے بغیر بھی بچاتا ہے؟ وہ کہے گا اس کے بغیر بھی بچاتا ہے۔
کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں تعویذ تھا؟ معلوم نہیں، آپ کا کسی حدیث میں ایسا نہیں آیا ہے. ایسا آپ مولوی سے پوچھ لیجئے. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے بڑے جو تھے ان کے آپ کی بیویوں کے گلے میں تھا؟ حضرت علی، فاطمہ، حسن، حسین، ان کے نام کا تعویذ آپ کے گلے میں ہے، ان کے گلے میں تعویذ تھا کیا؟ آپ نے اپنے بچوں کے گلے میں کیوں ڈالا؟ اس لیے کہ وہ پڑھتے لکھتے نہیں ہیں، ان کو پڑھنا بھی نہیں آتا ہے. حسن حسین کے گلے میں تھا کیا؟ وہ بھی تو بچے تھے. اگر نہیں تو جب انہوں نے نہیں کیا اور اللہ نے ان کو بچایا تو وہ کیا چیز تھی؟ وہ دعائیں تھی. اور کسی کو اگر دعا یاد نہیں ہے، مجھ کو دعا نہیں آتی، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ تو قرآن میں یوں فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جس کے پاس کوئی سبب نہیں ہو اللہ پر بھروسہ کرنا ہی اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ پر بھروسہ کر لے اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے. تو کیا اللہ آپ کے لیے کافی نہیں ہو سکتا ہے؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہوگا؟ کافی ہے. پھر کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ کہے گا نہیں. اللہ کے سوا کچھ اور بھی چاہیے؟ نہیں. تو پھر آپ ہی گلے میں کیوں ڈالے ہو بھائی؟ جو نہ اللہ نے کرنے کے لیے کہا، نہ نبی نے کیا، نہ نبی نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا، نہ اس زمانے میں کسی نے کیا، آپ نے کیوں کیا یہ گلے میں؟ تو وہ بھی تھوڑا سوچے گا، ہو سکتا ہے مانے، ہو سکتا ہے نہیں مانے، لیکن آپ نے اس کو دروازے تک لے جا کر چھوڑا تو صحیح. اب انٹری وہ کرے گا نہیں کرے گا اس کی مرضی ہے، لیکن آپ نے اس کو دروازے سے ہدایت کے قریب تو کر دیا. تو آپ سٹیپ بائی سٹیپ بات کریں اس طرح سے کہ آپ اس کو پہلی سیڑھی کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، اس طرح سے ایک کے بعد ایک بات آگے بڑھاتے جائیں، تاکہ ایسا نہیں ہو کہ آپ اس کو کہیں کودو اوپر، تو کیسا کودے گا وہ؟ ایک ایک سیڑھی چڑھنے کے لیے بولیں گے تو آئے گا آپ کے پیچھے. ترتیب وار بات کریں. ایسی بات سے شروعات نہ کریں کہ پہلی بات وہ نہیں مانتا، یہ حرام ہے، شرک ہے، تو مشرک ہو گیا، ابھی تو جہنم میں جائے گا. تو وہ کیسے مانے گا؟ اس کو تو پہلے ابھی ساری یہ جو ایکوزیشنز ہے اس میں پہلے غور کرے گا، اور کیا کیا بول دیا اس نے ایک سانس میں، مجھ کو مشرک، جہنمی اور کیا کچھ نہیں. لیکن اگر آپ اس کے احترام کے ساتھ ایک ایک سٹیپ سے جو مانتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، رسول کو مانتا ہے، آخرت کو مانتا ہے، ان چیزوں کو جن کو مانتا ہے، وہاں سے آپ شروع کرتے 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 آگے اس کو بڑھا دیا اور ایسے نقطے پر لا کر چھوڑ دیا کہ اب اس کو ماننا ہے نہیں ماننا ہے، اب اس کا کام ہے. تو آپ نے اس کو صحیح جگہ تک لے جا کر چھوڑ دیا، اب اللہ پر چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ اس کو چاہے گا ہدایت دے گا، نہیں چاہے گا نہیں دے گا. اس کے اندر طلب ہے تو ملے گی، نہیں تو نہیں ملے گی. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، جو اللہ کی طرف بڑھتا ہے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے. تو متفقہ بات سے شروع کریں، گفتگو شروع کریں تو ایسے انداز میں شروع کریں کہ پہلے ہی جملے پر انکار نہیں ہو. دیکھیے پہلے انکار کے بعد اقرار لانا بڑا مشکل ہوتا ہے، پہلے نہیں کے بعد ہاں کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن ہاں کی ایک سیریز کے بعد پھر ایک نا پہ ہاں کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں 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 مانتے 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 ایک بات ایسی چھوڑ دیا آپ نے، وہ نہیں مانتا ہے، وہ بھی سوچے گا کیونکہ پچھلی ساری باتیں مانتے آئے تو ماننے کا مزاج بنا دیا آپ نے اس کا. آپ نے ایسی باتیں لگا کر اس سے کہتے گئے کہ جس پہ ہاں ہاں آپ کی بات کو صحیح 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 کرتے آ رہا ہے وہ. اب پھر ایک بات آپ نے اس کو دی تو آپ نے ماحول اس کا ماننے کا بنا دیا ہے. لیکن پہلا ہی جملہ ایسا آپ نے بول دیا نہیں ماننے والا، اب اس کو الٹا آنا مشکل ہے. آپ نے اس کا مزاج نو والا کر دیا، اب یس والا ہونا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. انسان کی فطرت میں ہے، انسان کی فطرت میں ہے. اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو بھی دعوت دی تو فرمایا قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. اے نبی آپ کہیے، اے اہل کتاب، یہود و نصارہ سے خطاب ہے، اے اہل کتاب آؤ ایک ایسی بات کی طرف، ایک ایسے کلمے کی طرف جو تمہارے ہمارے بیچ برابر ہے، تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں. اللہ نعبد الا اللہ، وہ بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اور ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، کسی چیز کو شریک نہ بنائیں اللہ کا. ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم اللہ کے سوا آپس میں ایک دوسرے کو اپنا رب نہ قرار دیں، ایک دوسرے کو اپنا رب نہ بنا لیں.
فَإِن تَوَلَّوْا، اور پھر اس کے بعد بھی وہ پیٹھ پھیر دیں، نہ مانے، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، تو تم کہو کہ تم تو گواہ رہنا کہ ہم تو کم از کم اللہ کے فرما بردار ہیں، ہم نے پہنچا دیا، تم مانو نہ مانو ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو ایسی باتوں کی دعوت دی جائے اور ابتدا اس سے کی جائے جس سے لوگ مانیں۔ معاذ بن جبل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایسی قوم کی طرف جا رہے ہو جو اہل کتاب ہیں، سب سے پہلے تم جس چیز کی ان کو دعوت دو گے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی گواہی کی طرف بلاؤ۔ جب وہ اس کو مان لیں تو تم بتانا دن رات میں 5 نمازیں اللہ نے ان پر فرض کی ہیں۔ پھر جب اس کو مان لیں بتانا اللہ نے تمہارے مالوں میں زکوٰۃ رکھی جو تمہارے امیروں سے لے کر غریبوں کو دی جائے گی، اور خبردار ان کے بہترین مالوں سے بچنا، اور خبردار مظلوم کی بددعا سے بچنا، اس لیے کہ اس کے اور اللہ کے بیچ میں کوئی حجاب نہیں ہوتا ہے۔ سٹیپ بائی سٹیپ، دھڑام سے دھم سے دعوت نہیں، تدرج کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ، ایک سٹیپ پکا پھر دوسری، ورنہ پوری عمارت گر جائے گی۔ پہلے لیول کو پکا کر کے اگلا لیول، اس طرح سے دعوت دینا، یہ بہت عقل مندی دعوت کی۔ تو یہ اصول یاد رکھیں کہ پہلے ہاں کرواتے چلے جائیں، پھر مشکل معاملہ سامنے لائیں، ایک دم سے مشکل معاملہ سامنے نہ لائیں کہ شروع میں نہ بولنے کے بعد بعد میں ماننا مشکل ہو جائے۔ 9، سخت الفاظ اور انداز گفتگو سے پرہیز کریں، سخت زبان اور بے عزتی کا انداز اختیار نہ کریں، بلکہ نرمی سے بات کریں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو جب فرعون کے پاس بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے خاص نصیحت ان کو کی، کہا اذهبا الى فرعون انه طغى، تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے، فقولا له قولا لینا، تو تم دونوں اس سے بات کرنا تو نرم بات کرنا، لعلہ یتذکر او یخشی، بہت ممکن ہے وہ نصیحت مان لے، غور کرے، یا پھر ڈرنے والوں میں شامل ہو جائے، اس کے اندر ڈر پیدا ہو جائے۔ تو تم اس سے نرم بات کرنا۔ فرعون جیسے بدبخت سے بھی بات کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام جیسے نبیوں کو، رسولوں کو کہا جا رہا ہے تم اس سے سرکش ہے، بتایا جا رہا ہے، لیکن سرکش سے اللہ کا رسول بات کر رہا ہے۔ اللہ کی تلقین کیا ہے؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، تم اس سے بات کرنا دونوں تو تم اس سے نرم بات کرنا ہے۔ تو نرم بات کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا آپ کی بات پر غور کرنے لگتا ہے، لیکن سخت بات کا نقصان ہی ہوتا ہے کہ آپ کی بات کی بجائے آپ کے انداز پر وہ غور کرنے لگتا ہے۔ آپ کسی آدمی سے سختی سے بات کرنے لگیں، ذرا گھر میں کبھی ٹرائی کر کے دیکھیں، بیوی سے ایسی بات کریں، وہ آپ کی بات پہ دھیان نہیں دے گی، وہ کہے ایسا کیوں کر رہے ہیں آپ، ہو گیا آپ کو، وہ بات پر دھیان نہیں دے گی، وہ انداز پر دھیان دے۔ آپ ٹرائی کر کے دیکھیے اس کو۔ بعد میں کہیں ایسی مذاق سے کر رہا تھا، میں ایک ٹیسٹ لے رہا تھا، میں اپنی اصلاح کے لیے تیری اصلاح کی کوشش کر رہا تھا، کہ جب بھی کسی سے سختی سے بات کی جائے تو وہ سوچتے ہیں ایسے کیوں کر رہا ہے، میں نے اس کا کیا بگاڑا ہے، یہ کیوں ایسا کر رہا ہے، تو وہ کیوں ایسا کر رہا ہے پہ دھیان دیتا ہے، یہ کیا بول رہا ہے پہ کم دھیان دیتا ہے۔ تو سختی سے بات کرنے والے کے لیے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سننے والا انداز بیان پر زیادہ دھیان دیتا ہے، الفاظ گفتگو پر کم، اور اس سے زیادہ متاثر ہوتا ہے اگرچہ ایک حق بات آدمی کہہ رہا ہو۔ آپ کسی آدمی کو پکڑیے راستے میں اور اس کو جھنجھوڑ کے کہیں اللہ ایک ہے، کیا کرے گا وہ؟ تو تم اس کو کیوں کہہ رہا بھائی، میں بھی تو مانتا ہوں۔ مسجد میں آپ کسی سے کہیں، آگے غصے سے کہیں اللہ ایک ہے، تو کہے گا گھر پہ جا کے بیوی سے کہو اس طرح سے، ہم کو ڈانٹتے ہو، ہم کیا تمہارا کچھ کھاتے پیتے ہیں، یا آپ چودراہٹ ہم پہ کیوں بتا رہے ہو؟ حالانکہ وہ مانتا، وہ نہیں کہے گا ہاں اللہ ایک ہے، وہ نہیں بولے گا، بولے گا تو کو ہوگا کیا، ہو کیا گیا تجھ کو، کھانا کھایا ہے کہ نہیں، کہ دھوپ میں سے آیا ابھی۔ انداز پر آدمی کا دھیان زیادہ جاتا ہے، الفاظ پر کم، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بات پر لوگ غور کریں تو آپ کو چاہیے کہ اس کو ایسے انداز میں پیش کریں کہ اس کا نفس نہیں جاگے۔ اسی طرح سے میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ساری شرافت کے باوجود سامنے سے رسپانس غلط آتا ہے، یہ بڑا آزمائش کا وقت ہوتا ہے۔
ایک آدمی کا چلو اتنے سارے رول اپلائی کریں گے، آپ نے اپلائی کیے بھی، بہت برداشت کرتے کرتے آپ نے بتایا نرم، آپ کا دماغ گرم ہے لیکن آپ بڑے نرم نرم بن کے میٹھا میٹھا آپ بولے، صاحب دلیلیں دی، بہت تیاری کر کے آئے، سارے اصول آپ نے اپنائے، سامنے والا کہتا ہے چلیے ٹھیک ہے بس کریے اب مجھ کو کام ہے، آپ کا ایک دم ذہن 14 طبق روشن ہو گیا، آپ کے پورے آگ اور غصہ ہو گئے سر سے پاؤں تک۔ بعض اوقات ایک آدمی سارے اچھے انداز میں دعوت پیش کرنے کے باوجود سامنے والا اس بات کو اہمیت نہیں دیتا ہے، یا ایسا انداز اختیار کرتا ہے جو اس کو غصے میں لانے والا ہوتا ہے، کہ بہت ساری دلیلیں پیش کی اور نرم بات کی، اور جس سے آپ بات کر رہے ہیں اس نے کہا بھائی بس کرو بہت ہو گیا، سر دکھ رہا ہے میرا، تو آپ کہیں گے سر دکھ رہا ہے، اللہ اس کے رسول کی بات سے کافر کہیں گا، اللہ اور اس کے رسول کی بات سے غصے میں آ جاتا ہے آدمی۔ اور اکثر اوقات نہ ماننے والے کے لیے دیکھیے یہ فرق کرنا سیکھیں، اللہ تعالیٰ ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سارے لوگ جب کوئی آدمی بات نہیں مانتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ ماننے کا اتنا غصہ نہیں ہوتا ہے جتنا میری بات نہیں مان رہا ہے کا غصہ ہوتا ہے۔ اس کو فرق کرنا یاد رکھیں کہ ہم کو اس پہ غصہ آ رہا ہے تو اپنے نفس کی، میں اتنا سمجھا کہ میں بتا کے بھی نہیں مان، میں ڈاکٹر ہوں، میرے پاس باہر لوگ پیشنٹ لائن لگا کے کھڑے ہوتے ہیں، میں سمجھا رہا ہوں پھر بھی نہیں مانتا ہے، تو اس کی انا ہے، میں سمجھا رہا ہوں تو نہیں مانتا ہے۔ تو میری نہیں ماننے کا غصہ اللہ اور اس کے رسول کی نہیں ماننے سے زیادہ ہوتا ہے، یہ بھی بیماری ہے، یہ ہماری اپنی بیماری ہو جاتی ہے۔ تو ایک آدمی اگر کوئی اس کی بات نہیں مانتا ہے، غصہ نہ ہو، پریشان نہیں ہو، وہ یاد رکھے کہ ہم سے بہتر لوگوں نے بدترین لوگوں کو دعوت دی، اور ان کی طرف سے نہ صرف یہ کہ لوگوں نے انکار کیا، مذاق اڑایا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ صبر کیا۔ تو ہم کو بھی صبر کرنا چاہیے۔ بعض اوقات کوئی آدمی آپ کی بات نہ مان کر آپ کا امتحان لے رہا ہوتا ہے، دیکھیں گے یہ کتنا صبر والا ہے، اور جب واقعی یہ داعی صبر کرتا ہے، کہتا بھائی آپ کی بات حق ہے، میں بس دیکھنا چاہتا تھا کہ تم نفس کے لیے دعوت دے رہے ہو کہ اللہ کے لیے دعوت دے رہے ہو۔ ایسا بھی ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات ایک آدمی واقعی نہیں مانتا ہے، لیکن دیکھتا ہے کہ میرے نہ ماننے کے باوجود یہ بااخلاق انسان ہے، سوچتا ہے کہ کتنا اچھا آدمی ہے، میں نے اس کے ساتھ بدسلوکی کی، میں نے اس کو سخت زبان سے بات کی، میں نے اس کا انسلٹ کر دیا، لیکن اللہ کی خاطر اتنا شریف آدمی ہے، بڑے گھر کا آدمی ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، مالدار ہے، میں تو کچھ بھی نہیں، فقیر ہوں اور ان پڑھ ہوں، لیکن میں نے اس کے ساتھ میں اتنی بدزبانی کی، لیکن اس نے صبر کیا۔ واقعی یہ کیا چیز ہے کہ اس کی زندگی میں اتنے اچھے اخلاق آئے؟ واقعی یہ حق پر ہوگا تبھی تو یہ ایسا ہے۔ مان لیتا ہے وہ، اس کو مان لیتا ہے، وہ چپ چاپ آگے کسی درس میں بیٹھ جاتا ہے، اعلان کر کے نہیں آتا میں آ گیا، چپ چاپ آتا ہے، دیکھتا ہے درس میں بیٹھتا ہے، چپ چاپ آتا ہے، پہلے اٹھ کے نکل جاتا ہے لوگوں کے پہلے، اور ایک دو بار آنا شروع کرتا ہے اور پابند ہو جاتا ہے، وہ بولتا نہیں میں نے غلطی سے توبہ کر لی، اور ہم بھی اس کو قبول کر لیں، ہم بھی ایسا نہیں بتائیں ہاں ہارا کہ نہیں ہارا، ایسا بھی ہم نہ کریں۔ بہت سارے لوگ اس طرح سے چپکے سے آ جاتے ہیں، تو ہم کسی کے نہ ماننے سے غصہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اے نبی آپ سے پہلے جو رسول تھے ان کا انکار کیا گیا ہے، لوگوں نے ان کو جھٹلا دیا، ان کی دعوت کا انکار کر دیا۔ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا، تو ان رسولوں نے ان کو جو جھٹلایا گیا تھا اس جھٹلانے پر صبر کیا۔ وَأُوذُوا، اور انہیں تکلیف بھی دی گئی، جھٹلایا بھی گیا اور انہیں ستایا بھی گیا، حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، وَأُوذُوا، ان کو تکلیف دی گئی، ستایا گیا، یہاں تک کہ ہماری مدد آ گئی۔ تو داعی کے لیے چاہیے کہ دعوت کے میدان میں لوگ اس کو جھٹلائیں، لوگ اس کو ستائیں، وہ صبر کرے، اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا، اللہ کی مدد آتی ہے۔ بعض اوقات اس کے صبر کرنے ہی سے لوگ شرمندہ ہو جاتے ہیں اور اس کی بات مان لیتے ہیں۔ مالک ابن کنانہ کے ایک صحابی فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسوق ذی المجاز یتخللها، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ذو المجاز کے بازار میں دیکھا، آپ لوگوں کی بھیڑ میں چلے جا رہے تھے۔ یقول یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا،
آپ لوگوں سے کہہ رہے تھے اے لوگو لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، لا الہ الا اللہ مان لو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ قال وابو جہل یحدی علیہ التراب، اور آپ کے پیچھے پیچھے چلنے والا کون تھا؟ ابو جہل۔ ابو جہل آپ کے پیچھے پیچھے چلتا تھا اور آپ کے سر پہ مٹی ڈالتا تھا، آپ کے سر پہ مٹی ڈالتا تھا۔ وَيَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسِ لَا يَغُرَّنَّكُمْ هَذَا عَنْ دِينِكُمْ، اے لوگو یہ تم کو تمہارے دین سے پھیر نہ دے۔ یہ آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آدمی تم کو تمہارے دین سے پھیر نہ دے۔ فَإِنَّمَا يُرِيدُ لِتَتْرُكُوا آلِهَتَكُمْ، یہ چاہتا ہی یہ ہے کہ تم اپنے معبودوں کو چھوڑ دو۔ وَتَتْرُكُوا اللَّاتَ وَالْعُزَّى، اور یہ چاہتا ہے کہ تم اپنے بڑے معبود لات اور عزا سے دور ہو جاؤ، ان کو چھوڑ دو۔ صحابی کہتے ہیں وَمَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا سب اس کے کرنے کے باوجود، آپ کے سر پر مٹی ڈالنے کے باوجود، آپ کی دعوت کے انکار اور لوگوں کو آپ کے خلاف بولنے کے باوجود، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے تھے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ایک داعی اپنے معاشرے میں جو کہ حق کا مخالف معاشرہ ہوتا ہے، دعوت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، لوگ چاہتے ہیں کہ اس کی دعوت فیل ہو جائے، کچھ بد اخلاق لوگوں کو اس کے پیچھے لگا دیتے ہیں، یہ سمجھاتا ہے وہ نہیں مانتے، یہ جھگڑے میں آ جاتا ہے۔ جب یہ جھگڑا کرتا ہے تو ان کا کام بن جاتا ہے کہ یہ دعوت چھوڑ کے جھگڑے میں لگ جاتا ہے۔ دعوت رک گئی، جھگڑا شروع ہو گیا، اب دعوت بند اور جھگڑا شروع، تو مقصد پورا ہو گیا باطل کا۔ باطل چاہتا یہ تھا کہ داعی اپنا کام چھوڑ کے دوسرے کام میں لگ جائے، اور یہ کامیاب ہو گیا اس کے اندر، داعی فیل ہو گیا اس کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر وہ مٹی ڈال رہا ہے اور کہہ رہا ہے یہ اس کی بات مت مانو، یہ تمہارے بتوں سے تم کو دور کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹ کے نہیں پوچھا میرے سر پہ مٹی کیوں ڈال رہا ہے، آپ نے پوچھا نہیں، آپ اپنی بات کرتے جا رہے، وہ آپ کے سر پہ مٹی ڈال رہا ہے۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے میں پلٹ کے پوچھوں گا کیوں مٹی ڈال رہا ہے، وہ میرا ہاتھ ہے کہیں بھی مٹی ڈالوں۔ آپ لوگوں کو دعوت دینے کی بجائے اس سے الجھ جاتے، آپ کی دعوت رک جاتی ہے، دعوت رک جاتی۔ آپ کی بس آ کے کھڑی ہے اور یہ آخری بس ہے، کسی نے آپ کو دھکا دے دیا، آپ کیا کرو گے؟ بس پکڑو گے کہ اس سے لڑتے رہو گے؟ اب بولے کل دیکھتا ہوں تیرے کو، پہلے ابھی تو بس میری آخری ہے۔ کیوں؟ اس سے لڑنے میں لگ گیا، بس چھوٹ جائے گی، یہیں ٹہلتے رہنا پڑے گا بس اسٹاپ کے اوپر، اور دوسری گاڑی سے جانا پڑے گا، جیب خرچ زیادہ ہو جائے گا، بیوی پوچھے گی اتنا پیسہ کہاں خرچ کیا۔ تو ایک آدمی چھوٹا فائدہ اور بڑا فائدہ، چھوٹا نقصان بڑا نقصان، دونوں میں فرق کرنا جانتا ہے، دین کے معاملے میں بھول جاتا ہے۔ داعی کو ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی آدمی اس کو دعوت سے پھیر کے دوسری چیز میں بزی نہیں کر دے، دوسری چیز میں بزی نہیں کرے، اس لیے ہمیشہ وہ اکثر ایسی چیزوں کو اوائڈ کرتا چلا جائے، ایسی چیزوں کو اوائڈ کرتا چلا جائے جس سے دعوت کو نقصان ہو سکتا ہے، دعوت کو نقصان ہو سکتا ہے۔ آپ کے راستے میں آپ چل رہے ہو، گاڑی پہ جا رہے ہو، آپ کے راستے میں گڑھا آ گیا، آپ کیا بولو گے؟ اہدنا الصراط المستقیم؟ آپ گڑھا چھوڑ کے نکل جاؤ گے۔ آپ کے راستے میں پتھر آیا، آپ بولو گے میں تو اپنا راستہ چھوڑتا نہیں ہوں، پتھر کو کہ تو ہٹ نہیں تو میں ٹھوکر مار کے نکلوں گا، پاؤں آپ کا اسپتال میں ریپیئر کرنا پڑے گا۔ ایک عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے راستے میں آنے والی رکاوٹیں اگر اس کو کام سے ہٹا کے بزی کرنے والی ہوں تو وہ ان رکاوٹوں کو نظر انداز کرتا چلا جائے، مجبور ہو جائے نپٹنے پہ تو نپٹے، کوئی آپشن نہیں ہے، نپٹنا ہی پڑے گا بھائی، تو اب کیا کرے؟ تو اب نپٹنا پڑے گا، جتنا اوائڈ کر سکتا ہے اتنا اوائڈ کرے۔ اپنے کام پہ اگر اس سے اثر پڑتا ہے، اپنے مقصد میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے اس کے ذریعے سے، اس میں بزی ہونے کی وجہ سے، تو اپنے وقت کو ضائع نہ کرے۔ بعض اوقات برائیاں ان کو نظر انداز کرنے سے ہی مر جاتی ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمیت الباطل بالصمت عنہ، باطل کو مار ڈالو اس کی طرف سے چپ رہ کر،
بعض غلط چیزیں فیمس ہو جاتی ہیں ہم جب اس کا تذکرہ کرنے لگتے ہیں. بہت ساری غلط باتیں جڑ پکڑتی ہیں اور زیادہ بڑھتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ زبان پر اس کا تذکرہ آتا ہے, اس کو نظر انداز کر دو, اسی کی موت مر جاتا ہے وہ. بہت ساری باتیں نظر انداز کرنے سے بے قیمت ہو جاتی ہیں. تو کچھ لوگ حق پر تنقید کرتے ہیں فیمس ہونے کے لیے. اگر آپ بھی اس پہ تنقید کرنا شروع کر دو, آپ بھی اس کو عزت دینا شروع کر دو, آپ نے اس کا لیول بڑھا کر دیا, دیکھو میں بھی اٹینشن کے لائق ہوں, آپ نے اس کو اٹینشن کے لائق بنا دیا. اس کو نظر انداز کر دو, آپ اپنی موت آپ مر جائے گا, فیمس نہیں ہو پائے گا. آپ اپنا کام کرتے رہو. بعض اوقات نپٹنا پڑتا ہے اگر معاشرہ اس سے متاثر ہو رہا ہو تو. اگر معاشرہ اس سے متاثر ہو رہا ہے تو آپ کو نپٹنا پڑے گا اس سے. لیکن بہت ساری چیزیں ان کو پہلے ہی مرحلے میں آپ کو ختم کرنا ہے, آپ نظر انداز کر دو اس کو, یا کوئی ایسی ترکیب اختیار کرو کہ معاملہ حل ہو جائے. ورنہ خام خواہ ہر چیز سے الجھنا دائی کے لیے صحیح نہیں ہے. کام چھوڑ دے گا, دوسری چیزوں میں پھنس جائے گا. اسی طرح سے دعوتی گفتگو میں جب کوئی علم والا آپ سے بات کرے, مثلا آپ کے پاس بھی علم ہے, آپ کے پاس دلائل ہیں, اور جس سے آپ بات کر رہے ہیں وہ جاہل نہیں ہے بلکہ وہ بھی علم والا ہے, اس کے پاس بھی اپنی دلیلیں ہیں. اب ایسے وقت میں آپ جب اس سے گفتگو کر رہے ہو اور آپ کے پاس واقعی دلائل ہیں, آپ بھی جانکار ہو, تو ایسی صورت میں ایک یہ بھی اصول ہے کہ آپ اس کی بات بھی سنو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ اس کی بات نہیں سنو گے اور آپ بار بار اس کی بات کاٹو گے تو آپ کی بات بھی نہیں سنے گا. پھر اگر آپ اس کی بات نہیں سنتے, وہ بولے گا یہ میری بات نہیں سنو, میں اس کی کیوں سنوں, وہ بھی آپ کی بات کاٹے گا اور معاملہ جھگڑے پر ختم ہو جائے گا. آپ اس کی پوری بات سنو. ٹھیک ہے, آپ کا کیا بولنا ہے ذرا آپ بولو. آپ نے پوری بات اس کی سنی, اس کا برتن ہو گیا خالی. اب خالی برتن میں تو آپ بھر سکتے ہو, بھرے ہوئے برتن میں آپ بھر سکتے نہیں. آپ اس کا برتن خالی کر دو پہلے. کیا دلیل ہے؟ موسیٰ علیہ السلام سے جادوگروں نے پوچھا ہے نا, جادوگروں کا موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ مٹ بھیڑ ہوئی تو کیا ہوا؟ انہوں نے پوچھا تم ڈالتے ہو کہ ہم ڈالیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال بل القوا, ڈالو, تم ڈالو پہلے, تمہاری لاٹھیاں تمہاری رسیاں ڈالو. انہوں نے ڈالا. اب انہوں نے ایک ایسا اپنا ڈالا, ایک پوائنٹ فارمولا, ایک عصے نے وہ ساری رسیاں, سارے سانپ, ساری لاٹھیاں سب کو نگل دیا. تو سامنے والے سے بعض اوقات حل یہ بھی ہوتا ہے, کوئی آدمی مثال کے طور پر آپ اپنی دلیل پیش کر, اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اب آپ نے اپنی دلیل پیش کی, وہ بولے گا یہ حدیث صحیح ہے. اب بولے ہاں صحیح. کون بولتا ہے صحیح ہے؟ امام بخاری بولتے. امام بخاری کب پیدا ہوئے آپ کو یاد نہیں؟ امام بخاری کا نام کیا تھا؟ محمد ابن اسماعیل. دادا کا نام نہیں معلوم. اچھا, امام بخاری کہاں کے ہیں؟ بخار کون سے ملک میں ہیں؟ نہیں معلوم. تو بولے گا جب معلوم نہیں تو کیوں آتے ہوئے جاؤ. اب وہ خالی تھا, ایمٹی تھا وہ, لیکن اس نے آپ کو کیا کر دیا؟ کام پہ لگا دیا. آپ اگر اس کو بولتے ذرا آپ بتاؤ آپ کیا مانتے ہو, اس کے پاس کچھ نہیں, بولے کچھ بھی نہیں. آپ بولے بغیر دلیل کے آپ کیسا مانتے اس کو؟ آپ بغیر دلیل کے کیسا مان رہے اس کو؟ یا اس کی دلیل اس نے پیش کی, آپ نے بتا دیا کہ اس دلیل میں ایسا مسئلہ ہے, اس کا یہ مطلب نہیں, یہ مطلب ہے. تو بعض اوقات آپ سامنے والے کو بولنے کا موقع دیتے ہو تو اس سے بھی بعض اوقات فائدہ ہوتا ہے کہ اگر اس کے پاس کچھ نہیں ہو تو وہ خود شرمندہ ہو جاتا ہے. ورنہ بعض اوقات خود آپ اپنی بات شروع کرتے ہو اور وہ ہر چیز میں کچھ نہ کچھ توشہ نکال کر آپ کو کام پہ لگا دیتا ہے. تو یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ سامنے والے کو بھی بولنے کا موقع دیں. بعض اوقات اس کو بولنے کا موقع دینے سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو بے تکی دلیلیں ہوتی ہیں, آپ 2-3 مرتبہ اس کو رد کر دیے, وہ ڈرنا شروع ہو جاتا ہے. یا اس کے ساتھ اگر 4-5 آدمی ہوں تو وہ سوچتے ہیں کہ ارے ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں, ان کو تو ہر مسئلے میں ہاتھ بھی فریکچر, پاؤں بھی فریکچر, یہ گردن بچی بس اس کی. اب تو ساتھ والے جو ہوتے ہیں ان کو دکھائی دیتا ہے کہ یہ تو بڑا علامہ تھا, اس کو تو یہ نگلنا شروع کر دی یہاں پہ, تو ان کو معلوم پڑ جاتا ہے کہ یہ کیا ہے, کمزور ہے. اس کو بھی بولنے کا موقع دیں. اور بعض اوقات سامنے والے کو بولنے کا موقع دینا اخلاقی اعتبار سے بھی ضروری ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی بات پیش کر رہے ہیں تو اس کو بھی بولنے دیں, اس کو بھی بولنے دیں آپ. وہ بھی جب بولے گا تو آپ اس کی بات دھیان سے پوری سن رہے ہو. اب اخلاقی اعتبار سے اس کے لیے ضروری ہے, آپ بولو گے دیکھو میں نے آپ کی بات سنی, اس کے بیچ میں کچھ بولا میں نہیں, تو اب آپ کو بھی یہ کرنا پڑے گا, آپ میری پوری بات سنیں گے, آپ بیچ میں نہیں بولیں گے. اب اس کے لیے کیا ہو جاتا ہے, کمپلسری ہو جاتا ہے. ورنہ دونوں ایک ساتھ بولیں گے تو کیا ہوگا, معاملہ کیا ہو جائے گا, جیم پیک ہو جائے گا, سمجھ میں نہیں آئے گا کون سی بات کس کی ہے. سننے والے سوچیں گے کون کیا بول رہا ہے,
آپ کی بات بے جان ہو جائے گی. اس لیے ایک بولے دوسرا چپ, دوسرا بولے پہلا چپ. تو ایسا معاملہ, ایسا ماحول گفتگو کا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب. اللہ نے فرمایا کہ ان بندوں کو خوشخبری دے دو جو بات کو سنتے ہیں اور اس کے اچھے معنی کی اتباع کرتے ہیں, اس کا اچھا مطلب لیتے ہیں. اولئک الذین ہداہم اللہ, یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے. واولئک هم اولو الالباب, اور یہی وہ لوگ ہیں جو عقل والے ہیں. یعنی جو قرآن کی بات سنتے ہیں, نبی کی بات سنتے ہیں اور زبردستی اس کو توڑ مروڑ کے کچھ کا کچھ مطلب نہیں لیتے ہیں, غلط مطلب نہیں لیتے ہیں, بلکہ وہ مطلب لیتے ہیں جو واقعی اس بات میں ہے, اس کا اچھا مطلب لیتے ہیں. یہ عقل مند لوگ ہیں. بعض اوقات ہم لوگ بھی کیا کرتے ہیں, کوئی آدمی کچھ بھی بولے, اس کا کچھ مطلب بنا کے اس کو بگاڑ کر اس کی غلط بات, صحیح بات کا غلط مطلب لینے کی کوشش کرتے ہیں, اس کی نگاہ سے گر جاتے ہیں. وہ کہتا ہے بھائی میں اچھی بات کر رہا ہوں, آپ ہر بات کو پکڑنا شروع کر دیے, ہر بات کو آپ غلط ثابت کر رہے ہو, میں صحیح بول رہا ہوں تو بھی آپ اس کو رد کر رہے ہو, یہ صحیح نہیں ہے. اور کسی کا جملہ لے کر, مثلا کوئی مان رہا ہے کہ اللہ ہر جگہ میں ہے, کوئی مانتا ہے اللہ ہر جگہ ہے, یہ غلط عقیدہ ہے, کوئی شک نہیں ہے اس میں. لیکن آپ لوگوں سے کہیں دیکھیے بھائی صاحب یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بتوں میں بھی ہے, وہ کہے گا بھائی میں نے کہا اللہ بتوں میں ہے. اور آپ کہنے لگے آپ تو کہتے ہو ہر جگہ میں, تو بت بھی تو ہے, بت میں بھی آتا ہے اس سے, میں یہ نہیں بولتا بتوں میں ہے. اپنی طرف سے اس پر کوئی بھی الزام لگا دینا, اس کی بات کو کچھ کا کچھ بنا کے توڑ مروڑ کے پیش کرنا, یہ ہمارا کام نہیں ہے. یہ ان لوگوں کا کام ہے جو باطل پہ چلتے رہتے ہیں. جھوٹے کا کام جھوٹ سے چلتا ہے, سچے کا کام سچ سے. تو ہم کسی کی بات کو غلط مطلب پہنا کر اس کو باطل ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں, بلکہ ہم اس کی بات کو دھیان سے سنیں اور واقعی وہ جو بولنا چاہ رہا ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں. وہ جو بولنا چاہ رہا ہے ہم اس کو سمجھیں اور پھر اس کی بات کا جواب دیں. یہ نہیں کہ کسی لفظ کو اس کے پکڑ لیا اور اسی لفظ کو پکڑ کے اس کو ہرانے کی کوشش کریں. یہ چھوٹے لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے, یہ چھوٹے لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے. واقعی داعی ایسا نہیں ہوتا ہے. نمبر 12, بے فائدہ حجت بازی سے بچیں اور اخلاقی حدود میں اچھے طریقے سے بحث کریں. ہر بات کو حجت کرنا, ہر بات پہ حجت کرنا یہ اچھی چیز نہیں ہے, بلکہ اخلاقی طریقے سے نرمی کے ساتھ افہام و تفہیم کے انداز میں بات کریں. لیکن اگر سامنے والا حجت بازی پر تلا ہوا ہی ہے, اس کے پاس کوئی وہ آپ کو آپشن دے ہی نہیں رہا ہے, تو ٹھیک ہے آپ تھوڑا بہت اس کو بتا دیں, اس کو بھی تھوڑا لذیذ ذائقہ چکھا دیں, حجت کس کو بولتے ہیں, لیکن اخلاقی حدود میں, غلط بات زبان سے نکالے بغیر صحیح طریقے سے دلائل کی روشنی میں حجت آپ کر سکتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بحث و مباحثہ اور جدال کو آخری نمبر پر رکھا ہے. اللہ نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین. ادعو الی سبیل ربک, اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو دعوت دے. کیسے؟ حکمت کے ساتھ اور واعظ و نصیحت کے اچھے طریقے سے, اور ان سے بحث کر, ان سے جدال کر, ڈیبیٹ کر, ایسے طریقے سے جو اچھا ہو. تیرا رب بہت جانتا ہے, ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ, تیرا رب خوب جانتا ہے کہ اس کی راہ سے بھٹکا ہوا کون ہے. وہو اعلم بالمہتدین, اور وہ خوب جانتا ہے کہ ہدایت کے حقدار کون ہیں, کون ہدایت یافتہ لوگ ہیں, کون ہدایت کے لائق لوگ ہیں. تو اس آیت میں بتایا گیا کہ ایک تو حکمت سے دعوت دیں, نمبر 2 واعظ و نصیحت کا پہلو اختیار کریں, طریقہ اختیار کریں, اور 3 بحث و مباحثہ کریں. بحث و مباحثے کو کتنے نمبر پر رکھا؟ نمبر 3. اور نمبر 1 پر کیا ہے؟ حکمت سے بات کرنا ہے. حکمت سے بات کرنا کیا ہے؟ دلائل کو ترتیب وار اس انداز میں آسان طریقے سے پیش کیا جائے کہ بات نکھر کر سامنے آ جائے, حق کا حق اور باطل کا باطل بالکل واضح ہو جائے. یہ حکمت کہتے ہیں. اور واز کیا ہے؟ ایسے انداز میں بات کی جائے کہ دل ایک دم نرم ہو جائے اور اکڑ مکڑ ٹوٹ جائے اور دل میں رقت پیدا ہو جائے اور ماننے کے سوا کوئی چارہ نہ ہو. اور جدال کیا ہے؟ اپنی دلیل پیش کی جائے
اور سامنے والے کی دلیل میں جو غلطیاں ہیں دلیل سے اس کو ثابت کیا جائے کہ یہ غلط ہے. اس طرح سے دعوت دی جائے. حکمت کیا ہے؟ پھر سے یاد رکھیے، حکمت یہ ہے کہ ترتیب وار دلائل کو ایک کے بعد ایک اس ترتیب سے پیش کیا جائے، آسان ترین زبان میں پیش کیا جائے، قابل فہم زبان میں اس کو پیش کیا جائے کہ سننے والے کی سمجھ میں بات آ جائے اور پورا آپ کا جو ثابت کرنے والا معاملہ تھا وہ ثابت ہو جائے، آپ کی بات نکھر کر اس کے سامنے آ جائے. یہ حکمت ہے. نمبر 2، واعظ و نصیحت. آپ ایسے انداز میں بات کریں کہ اس کا دل نرم ہو جائے، اس کے دل میں رقت پیدا ہو جائے، اس کو حیا آئے حق کے رد کرنے سے، ماننے کے سوا اس کے دل میں کوئی چارہ نہ ہو، اس کے دل میں اللہ کے جواب دہی آخرت کی فکر ایسی پیدا ہو جائے کہ اس کے اندر اکڑ مکڑ سب ٹوٹ جائے، ماننے کے سوا کوئی چارہ نہ ہو، دل نرم ہو جائے اس کا. یہ واعظ ہے. اور نمبر 3، جدال کیا ہے؟ آپ اپنے دلائل کو بھی پیش کریں اور اس کے پیش کیے ہوئے دلائل کو اس انداز سے رد کریں کہ اس کا معاملہ بالکل کھوکھلا ثابت ہو جائے، آپ کی بات حق ثابت ہو جائے، حق اور باطل میں فرق بالکل واضح ہو جائے، صحیح اور غلط کی تفریق بالکل عیاں ہو جائے، نمایاں ہو جائے، سامنے آ جائے. صحیح غلط، دودھ کا دودھ پانی کا پانی، بالکل اس طرح سے ثابت ہو جائے کہ صحیح بات بھی پیش کرنا اور باطل پہ رد بھی کرنا. اس طرح سے جدال ہو. یہ مختلف مراتب ہیں اور مختلف اسلوب ہیں دعوت کے، لیکن چونکہ اس کی بات پر رد کرنے سے اس کا دل دکھتا ہے، نمبر 3 پہ اس کو رکھا گیا، کیونکہ مانتا نہیں آدمی بعض اوقات اس سے. یہ آخری مرحلہ ہے کہ ٹھیک ہے نہیں مانتے، دیکھو تمہاری بات میں یہ خرابی، یہ خرابی، یہ غلط، یہ غلط، یہ غلط. اور آدمی کو بہت غصہ آتا ہے جب اس کو غلط ثابت کیا جائے، یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا آدمی. تو بہرحال یہ دعوت کا طریقہ ہے. لیکن ہم خود بھی بات میں ضد نہ کریں، اپنی بات پر اڑ نہ جائیں جبکہ ہمارے سامنے کوئی بتا دے کہ نہیں آپ کی بات غلط ہے، یا وہ کہے کہ آسمان اوپر ہے، آپ کہیں نہیں نیچے ہے، وہ کہے زمین نیچے، آپ کہیں نہیں اوپر ہے. تو آپ اس طرح سے حجت کرنے والے اگر بنتے ہیں تو آپ اپنے معاملے کو ہی کمزور کرتے ہیں. بعض لوگوں کو عادت ہو جاتی ہے حجت کی کہ دوسری جماعت کا کچھ بھی بولے وہ غلط ہوتا ہے، پہلے سے پکڑ کے چلتے ہیں. تو جو بھی بولے گا اس کا الٹا بولے گا، جو بھی بولے گا اس کا الٹا بولے گا. اگر سامنے والا بولے کہ انسان کی فطرت میں ہے لوگ حق بات کو جلدی قبول کرتے ہیں، یہ بولے نہیں کچھ لوگ قبول نہیں بھی کرتے ہیں. اگر وہ سامنے سے بولے گا لوگ جلدی حق کو مانتے نہیں، بولے اتنے سارے لوگ مان رہے ہیں، وہ سامنے والا جو بھی بولے یہ الٹا بولنا شروع کر دے. یہ طریقہ نہ اپنائیں، اس سے بات حل ہونے کی بجائے مزید پیچیدہ ہوتی چلی جاتی ہے. آپ اس کی بہت ساری چیزوں کو نظر انداز کرتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی آدمی کوئی حدیث پیش کرے اور وہ حدیث ضعیف ہے اور اس کے لیے حوالہ کوئی اور پیش کر دے، جس کتاب میں وہ ہے کوئی اور حوالہ بتا دے، اور پڑھنے میں کچھ غلطی ہو جائے، حدیث کے الفاظ کے پڑھنے میں غلطی ہو جائے. اب 3 غلطیاں اس نے کی ہیں. ایک تو حدیث ضعیف پیش کی، دوسرے حوالہ غلط دیا، تیسرے پڑھنے میں جو اس نے پڑھا ہے لہجے کے اعتبار سے کچھ غلطی کر دی. اب بعض لوگ کچھ غیر ضروری چیزوں کو پکڑ کر حجت کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اصل چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. وہ کہتے کہ اس کو ایسا پڑھتے ہیں تجوید کے قاعدے سے، آپ نے غلط پڑھا. وہ کہا نہیں ہمارے مولوی نے ایسا پڑھا ہے، اس کو زیادہ تجوید آتی ہے، وہ مصر سے فارغ ہے. اب وہ اصل بات تو رہ گئی حدیث ضعیف ہے کہ صحیح، اصل بات تو رہ گئی کہ حوالہ کیا ہے، اصل بات تو رہ گئی کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. اب جو تلفظ میں تجوید میں جو جنگ شروع ہوئی ہے، 1 گھنٹے کی جنگ کے بعد تجوید کا تو فیصلہ ہوا نہیں، اصل بحث کہیں اور رہ گئی، یہ کسی اور چیز میں بحث میں پڑھتے رہے اور بعد ٹائم ختم ہو گیا. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے. آپ یاد رکھیں کہ کون سی چیز کو پکڑنا ہے، بہت ساری چیزیں چھوڑنی ہوتی ہیں. بہت ساری چیزوں کو نظر انداز کر ہر غلطی کو پکڑنے لگیں گے تو آپ جس چیز پر بات کرنا چاہتے ہیں وہ چیز رہ جائے گی، آپ دوسری چیزوں میں حجت کرتے بیٹھ جائیں گے. اس کے اندر کئی چیزوں کو، چھوٹی غلطیوں کو چھوڑتے جائیں، مین بڑی غلطی پر آپ ذکر کریں، اس پر بات کریں. یہ بھی بات یاد رکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ابغض الرجال الی اللہ الالد الخصم، لوگوں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص وہ ہے جو بڑا جھگڑالو ہو، الالد ضدی ہو، اور الخصم بس حجت بازی کے مزاج والا ہو.
الالد کس کو کہتے ہیں؟ جو حجت جو بہت ضدی ہو، مانتا ہی نہیں جلدی۔ الخصم کس کو کہتے ہیں؟ جس کو پریکٹس ہو اور جس کے مزاج میں ہو بس لڑنا ہی لڑنا ہے، لڑنا ہی ہے سامنے والے سے چاہے کچھ بھی ہو، اس لیے اس کو بہت پسند آتا ہے غالبانہ، جتنا بہت پسند ہے اس کو، اس لیے لڑنے کا ہی طریقہ ہے اس کا بس، اور کوئی طریقہ اس کے پاس ہے نہیں، چیمپئن ثابت کرنا چاہتا ہے اپنے آپ کو، تو اس لیے ہر بات کیا ہے حجت کے طریقے سے ہی کرتا ہے۔ تو یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، اس سے معلوم ہوا کہ بے بنیاد بحث مباحثہ نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 13، بغیر دلیل کے حجت بازی سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، بغیر دلیل کے بحث میں نہ پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، تم ایسی چیزوں میں کیوں حجت بازی کرتے ہو جس کے بارے میں تم کو علم ہی نہیں؟ جب علم نہیں تو حجت کیوں کرتے ہو؟ بغیر علم کے حجت نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ بولے تو خیر کی بات بولے، بولے تو بھلی بات کہے ورنہ چپ رہے۔ تو یہ کچھ بنیادی باتیں تھیں کہ ہم گفتگو میں ان کا لحاظ رکھیں۔ اخیراً کچھ باتیں بس ذکر کر دیتا ہوں، آپ اس کو مطالعہ کریں۔ ایک، بے دلیل کے اگر کچھ یعنی اگر آپ کو بات کرتے کرتے کوئی ایسا موضوع چھڑ جائے جس کا علم آپ کو نہ ہو تو آپ اس کے لیے وقت لیں کہ ٹھیک ہے یہاں بات روک دیتے ہیں، اس پر ہم کل گفتگو کریں گے، میں تھوڑا اور دیکھ کر آتا ہوں، تو اس سے آپ غلط ثابت نہیں ہوتے ہو، لیکن بغیر علم کے آپ نے بات شروع کر دی آپ پکڑے جاؤ گے۔ اسی طرح سے اگر سامنے والا کوئی غلط بات کرتا ہے تب تو رد کریں، لیکن اگر وہ صحیح بات کرتا ہے اور آپ کے پاس وہ بات نہیں تھی اور واقعی اس کی بات حق ہے تو آپ اس کو تسلیم کر لیں۔ صرف دوسری جماعت کا ہے اس لیے اس کی بات نہیں ماننا، یہ بات غلط ہے۔ اگر وہ حق بات کہتا ہے تو اس کو قبول بھی کر لیں۔ اسی طرح سے بات کرنے میں نرمی اور تواضع اختیار کریں، اکڑ نہ پیدا کریں، ہم افضل ہیں تم گھٹیا ہو والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ ذات، برادری یا اس طرح کی کوئی بات سامنے لا کر ایک دوسرے کو چھوٹا بتانے کی کوشش بات چیت میں نہ کریں، حق حق ہے، باطل باطل ہے، چاہے کوئی کچھ کہے۔ اسی طرح سے کسی کا مذاق نہ اڑائیں، کسی کو مذاق اڑا کر اس کو غلط ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں، یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے۔ اس سے ایک انسان کا چاہے وہ حق بات کر رہا ہو اس کی بد اخلاقی سامنے آتی ہے، لوگ اس کی بات نہیں مانتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر کوئی آدمی آپ کی بات نہیں مانتا ہے تو فوراً ہاتھ اٹھا کے اس کے لیے بد دعا کرنے والے آپ نہ بنیں، اس کو تھوڑا ٹائم دیں، کوشش کرتے رہیں، ہو سکتا ہے آپ کی بات وہ نہ مانے، کسی اور کی بات وہ مان لے، اس کو موقع دیں، اس کے لیے ہدایت کی دعا کریں، اس کے لیے بد دعا آپ کرنے کی بجائے ہدایت کی دعا بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ بنیادی باتیں تھیں اس سلسلے میں، اور دلائل اس میں آپ کو دیے گئے ہیں، آپ نوٹس کا مطالعہ کریں اور ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کا اہتمام کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔